أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یبعث راس کل مئۃ مجدد یجدد لها دینہا۔ اللہ تعالی ہر 100 سال کے بعد دین کی تجدید کا انتظام فرماتے ہیں۔ جیسے مسجد پرانی ہو گئی، اس کو نئے سرے سے کھڑا کرنا اس کو تجدید کہتے ہیں۔ نئی مسجد بنانا نہیں، پرانی کو اچھا کرنا۔ دین جو زندگیوں میں سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ لانے کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہے۔ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد آپ کو ملے گا، وہ ایک لائن الگ ہے۔ یہ 14 صدیاں گزری ہیں، اس میں آپ کو مجدد ملیں گے۔ حضرت فرماتے تھے آج کے زمانے میں یہ کام مجدد ہے، یہ کام دین کو زندہ کرے گا۔ بزرگوں، یہ برکت آپ نہیں دیکھ رہے کہ ماشاءاللہ اس جنگل میں آنے جانے کے کوئی ذرائع نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کام کی مقبولیت کا ثبوت انسان کے پاس اور کیا چاہیے؟ یہ کام اللہ نے اپنے کو بغیر مانگے عطا کیا ہے۔ کوئی اسے کر لے اپنا کام سمجھ کر، اللہ ہزاروں اور لاکھوں کی ہدایت کا ثواب اس کو دے گا، اس کو ہم گمان نہیں کر سکتے۔ موجودہ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی کام تو اب لوگ جانتے ہیں تبلیغ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تعارف کا وقت نہیں، اب دنیا کی ہر قوم جانتی تبلیغ کس کو کہتے ہیں، اور لوگ اچھی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تبلیغ والا کام کا تعارف فرماتے ہیں ہو چکا۔ اب فرماتے ہیں کہ کام کرنے والوں کو صحیح ہونا چاہیے۔ حج کرنا آسان ہے، 3 عمل کر لو حاجی بن جائے گا۔ احرام باندھ لیا، نیت کر لی، عرفات کا قیام کر لیا، مغرب تک، رات کو مزدلفہ پہنچ کر وہاں پہنچ گئے، بیت اللہ طواف زیارت کر لی، ہو گیا حاجی۔ تبلیغ والا بننا آسان ہے، بھئی یہ تبلیغ ہے، کام آدمی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ جیسے حج آسان ہے لیکن حاجی بننا مشکل ہے۔ تبلیغ بہت آسان عمل ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن کام کرنے والا بننا یہ ذرا مسئلہ ہے۔ اور کام اس وقت جو ہے بزرگوں خطرات کی منزل سے آگے نکل چکا۔ کوئی مخالفت کرے تبلیغ کی تو کوئی نقصان نہیں ہے، 1 کروڑ پوسٹر لگا دے، اللہ کی قسم رتی برابر نقصان نہیں ہوگا تبلیغ کا۔ کوئی تبلیغ کی موافقت میں 10 کروڑ پوسٹر چھاپتے، تبلیغ کی عزت میں رائی کے دانے کے برابر کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اس تو مخالفت کی منزل سے خدا کام آگے نکال چکا۔
اب کام کو مخالفت سے خطرہ نہیں، اب کام کو کام کرنے والوں سے خطرہ ہے. یہ بزرگ ہمارے جانتے ہیں. اللہ جسے کام لیتا ہے نا، وہ اس پر کام کی ضرورتوں کو بھی کھولتا ہے. اب حضرت عمر کی فراست کا اندازہ لگاؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیت کی بات تم سے نہیں پوچھتا، لیکن مجھے ایک بات بتلا دو، میرے گورنروں میں کوئی منافق ہے؟ کہا ایک ہے، نام نہیں بولوں گا. کہنے لگے اللہ کہ میری فراست خراب تو نہیں ہو رہی، بگڑ تو نہیں رہی کہ میں نااہل کو امت پر لا کر مسلط کر دوں؟ اور اپنی فراست سے اسی گورنر کو معذور کیا. نہیں، اللہ جس سے کام لیتا ہے نا، اس کو سوجھ بوجھ بھی دیتا ہے، سمجھ بھی دیتا ہے. اس دور میں اللہ نے حضرت کو سبب بنایا ہے کام کا، کریں گے تو اللہ، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا. کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے دین کی خدمت کا کام اللہ لے گا. اس وقت اللہ نے حضرت کو سبب بنایا اور یہ دیکھا کہ جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے، اس وقت کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ بات حضرت سے سننے کو ملتی کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، اور وہ کرنے میں خیر ہے. دیکھا کہ اس کے خلاف کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. چاہے سمجھ میں آئے تو بھی اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی وہی کرو جو اپنا امیر کہتے ہیں، اسی میں عافیت ہے. حضرت جی دامت برکاتہم اب یہ فرما رہے، ایک مرتبہ ہر سال ہوتا ہے پرانوں کا جوڑ، ابھی تو مستقل نظام الدین میں ہوتا ہے. اس زمانے میں ذرا الگ الگ جوڑ ہوا کرتے تھے پرانوں کے. ارریا کوٹ میں جوڑ تھا پرانوں کا. کام کرنے والوں نے، ہمارے بڑوں نے حضرت جی سے پوچھا، حضرت یہ مجمع ہے، اس سے کیا بات ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا بھائی میرے ذہن میں ایک بات ہے، کام تو ہم سمجھاتے ہیں، کام یوں کرو، گشت یوں کرو، تعلیم یوں کرو، بات چیت یوں کرو، کام کے اصول یوں ہیں. اب تو ہم یہ سمجھاتے ہیں اور سمجھانا بھی چاہیے، لیکن فرما بھی ایک بات کرو، کام کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اب یہ بات کرو. یہ بات اس کے سامنے آنی چاہیے. اور اس وقت حضرت نے کچھ باتیں نوٹ کروائی تھی. بار بار مذاکرے میں فائدہ کیا ہے؟ بزرگوں اپنا سبق یاد رہتا ہے، چاہے سامنے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کہنے والے کو نفع ضرور ہوتا ہے، اس کو اپنا سبق یاد رہتا ہے. بار بار وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، بار بار مذاکرہ کرو، یہ نفع دیتا ہے. اور واقعی یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. اس کے کرنے میں کام کرنے والوں کے لیے خیر ہے. سمجھ میں آیا تو بھی کرو اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی کرو. چند باتوں میں حضرت نے کچھ باتیں نوٹ کروائی تھی، وہ یہ ہے. ایک بات کہا ان سے کہو، ان میں ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پر ایمان کامل ہے. ایک تو تقریر کا ایمان ہے، ایک کتاب کا ایمان ہے، اور ایک دل کا ایمان ہے. دل میں جگہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اصل وہ ہے. اب لفظ شیر ہے، دیوار پہ لکھ دو، کچھ بھی نہیں ہوتا. شیر کی تصویر بنا دو، کچھ نہیں ہوتا. گھاس کا شیر بنا دو، اس میں گھاس بھرو، بھوسا بھرو، بچے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، ٹانگ پکڑیں گے، اس پر سواری بھریں گے، کھیل تماشا بنائیں گے اس کو. اور یہی حقیقی شیر ہو تو پہلوان کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی. ایسی ایک لفظ ایمان ہے، ایک صورت ایمان ہے
ایک حقیقی ایمان ہے، اور اللہ کو جو مطلوب ہے وہ حقیقی ایمان ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کی ذات سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں اور سب کچھ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ساری کائنات ان کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، ہر چیز اس کی پابند ہے، اور ساری کائنات پر اس کا کنٹرول ہے، اس کے قبضے میں ساری چیزیں، نفع نقصان، عزت ذلت، بنانا بگاڑنا، کامیابی ناکامیابی، موت زندگی، بیماری صحت، روزی مسائل کا حل، حفاظت، آسمان سے پانی برسانا، اناج کا اگانا، روزی کا دینا، مسائل کا حل کرنا، آدمی کی ضرورتوں کا انتظام کرنا، ایک اللہ کے قبضے میں، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایمان اتنا مضبوط بنا لے آدمی خدا کا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، کہیں جھول نہ ہو، کہیں شک نہ ہو، ایمان اور شک کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ پہلا مطالبہ اللہ کی طرف سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہاں یہاں شک کا معاملہ نہیں چلتا، یہاں یقین کا معاملہ چلتا ہے۔ قرآن سے استفادی کی لائن جو ہے وہ ایمان خدا کی ذات ہے، بغیر ایمان کے آدمی قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی چیز جو مسلمان کو بنانی چاہیے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ حضرت عمر کا قول دیکھو، فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا۔ ایمان اس کا ہو میرا علم، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ، اور میری ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے تجربے صحابہ کرام کے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے اور شاگرد حدیث سن رہے بیٹھ کر، فرمایا ابھی حج کا مہینہ گیا، ابھی پچھلے ہفتے سے لوگ حج سے فارغ ہوئے، ایک ہفتہ پہلے 9 ذی الحج کو عصر کے بعد جمعہ کا روز تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کا میدان تھا، صحابہ سے مخاطب تھے، کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے۔ وہ شاگرد جو بیٹھا تھا وہ ذرا کھوچڑ قسم کا تھا، ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، امام صاحب نے پوچھا بابا کچھ پوچھا کر کوئی بات تیری سمجھ میں نہ آئے، چپ کیوں بیٹھتا ہے؟ کہنے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ فرمایا کیا؟ بولے روزہ کب کھولنا چاہیے؟ بولے سورج ڈوبنے کے بعد۔ بولے کسی دن سورج نہ ڈوبے؟ بولے تیرا چپ رہنا اچھا ہے۔ تیرا ہاں دیکھا، آپ دیکھ نہیں رہے تھے، جمعے کا روز ہے، عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، عرفات کا میدان ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی، پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یوں ہے یوں ہے یوں ہے؟ فرمایا صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے عرفات کا میدان نہیں ہے، ذی الحج کی 9 تاریخ نہیں ہے، عصر مغرب کے درمیان کا وقت نہیں ہے، اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی کہ ہے، ہم پھر بھی کہتے خدا کی قسم ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی اور اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان آنکھوں دیکھے پر نہیں، ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہے، اپنی نظر پر نہیں ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہمارا ایمان۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بھی حق ہے۔ اور ہماری ایمان کا پہلا جز تو یہ آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے غیبی نظام پر ایمان لائے۔ یہ
ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ممکن ہے، اللہ اس رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی نے آ کر کہا حضور میرے پیٹ میں، بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، اور میں اس پیاسا شہد پلا۔ حضرت تکلیف بڑھ گئی اور پلا۔ حضرت تکلیف اور بڑھ گئی، فرمایا اور پلا۔ حضور تکلیف بڑھ گئی، فرمایا اللہ اس کے رسول کی بات سچی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، اور پلا، اور پلایا، اچھا ہو گیا۔ تجربہ کیا کہہ رہا؟ بند کر پلانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ پلا اور پلا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر شکایت کی حضور میں حالات میرے اچھے نہیں، فرمایا نکاح کر لیں، کر لیا، ماننے والی قوم تھی۔ پھر حضرت اب ایک روٹی دونوں کھاتے، پہلے میں اکیلا ہی کھاتا تھا، اب کون کھاتے ہیں؟ دو، فرمایا اور ایک نکاح کر لے، کر لیا۔ ماننے والے لوگ تھے، سمعنا واطعنا، یہ نہیں کہا سمعنا وحققنا، سمعنا سنیں گے اور سمجھ میں آیا تو بھی، اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی۔ تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس کو بھی بھگا ڈال، تیرے پاس نہیں کھانے کو، اس کو کہے تو سمجھتا بھگا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اور کر لیا۔ کہ حضور اب 3 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں، فرمایا ایک اور کر لے، کر لیا۔ وہ تو ماننے والی قوم تھی۔ کہ حضور اب ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں، فرمایا ایک اور کر لے۔ اور علم تجربہ کیا کہہ رہا؟ سب کو بھگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اور کر، چوتھی کر لیا اس نے، اللہ نے اسے حالات پلٹ دیے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ایمان آنکھوں دیکھے پر چلنے والا وہ ایمان نہیں بن پاتا، اس کا سمجھ میں آئے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی اللہ اس رسول کی بات پر ایمان لانا۔ ایک صحابی ہے، فرماتے میں جا رہا تھا راستے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جا رہے ہیں، سامنے سے ایک یہودی آ رہا تیز، اور میں اس خبیث کی نیت اچھی نہیں، کچھ معاملہ گڑبڑ کا دکھتا ہے، یہ بھی تیز چلے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کیا، فرمایا کیا، نہیں کیا، آپ نے فرمایا کیا، نہیں کیا، آپ نے فرمایا میں نے کیا، بتائیے ثبوت؟ صحابی نے کہا میں ثبوت ہوں۔ اس کا منہ کالا ہو گیا، وہ چلا گیا۔ آپ نے پوچھا تو نے مجھے دیتے دیکھا؟ بولے نہیں، گواہی کیوں دی؟ میں نے دے دیا۔ بولے حضور ہم آپ کو سچا نبی سمجھ کر ایمان لائے، ہم آپ اپنی آنکھوں پر ایمان نہیں رکھتے حضور، ہم تو آپ کی خبر پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں آنکھوں سے دیکھتا مجھے اتنا اطمینان نہیں ہوتا جتنا آپ نے فرما دیا کہ میں نے دے دیا، میں مطمئن ہو گیا، میرا ایمان یہی ہے۔ پلنے کا تعلق خدا کی ذات سے، نہ دکان سے، نہ مکان سے، نہ کھیتی سے۔ پالے گا مجھے کون؟ اللہ پالے، اور پالنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ کوئی تیل کا کارخانہ تھا، ماں کے پیٹ میں کوئی کمپنی تھی، کوئی کھیتی باڑی تھی، کس نے پالا ماں کے پیٹ میں؟ اللہ نے۔ یہاں کون پالتا ہے؟ یہ اپنی عقل مندی سے پلتا ہے کیا؟ میں شانہ، میں عقل مند، میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، یہ کیا کمائے گا، یہ کیا کھائے گا؟ اس کو اپنا ہوش نہیں، سوتا تو اس کی لنگی کہاں جاتی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ میرا مسئلہ میں عقل مند، میں شانہ، میرے کرنے سے ہوتا ہے۔ ایمان اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ میرے کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہی کرنے والے، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، میرے عقل سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے تجربے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا۔ یہ دل کا وجدان بنے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، زبان نہیں، اور لمبی چوڑی مسافت نہیں ہے۔ یہ جتنی محنت سے تبلیغ کی بزرگ، اس کا پورا خلاصہ، لمبی چوڑی بات چیت، گھنٹہ 2 گھنٹے کرو یا 4 گھنٹے کرو، اس کا خلاصہ سب یہی ملے گا، اللہ سے بندے کا تعلق صحیح ہو جائے، بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے۔ پورے قرآن کا بھی خلاصہ یہی ملے گا آپ کو، بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے۔ دعوت کا بھی یہی مقصود ہے، اور کیا کوئی نیا مقصود ہے؟ بندے کا تعلق جو کٹ چکا وہ اللہ سے صحیح ہو جائے۔ اگر اس کا اللہ سے تعلق نہیں کٹتا، اللہ کا دین اس کی زندگی سے یوں نہ نکلتا۔
کتنا دین ہے ہماری زندگی میں، ذرا دیکھو تو صحیح. ہر ایک آدمی دیکھے اپنی زندگی کو، جج ہے آدمی اپنے بارے میں، میری زندگی میں دین کتنا اور بے دینی کتنی ہے. خود ہی دیکھ لو، دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں. میں نے کلمہ پڑھا ہے، دین کتنا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان بنتا اور دین یوں جاتا اس کی زندگی سے. ایمان بنتا، یہ اتنا بے تعلق ہوتا اللہ کی ذات سے، زندگی دنیا میں بگاڑ باقی رہتا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی کو خواب میں دیکھا، بہت بے چینی کے ساتھ فرما رہے ہیں، مولوی یوسف صاحب اللہ کی قسم ہم میں سے ایک صحابی بھی دنیا میں زندہ ہوتا اللہ کا دین یوں نہ مٹتا دنیا سے. آپ اندازہ لگاؤ، اور ہماری زندگی کا اندازہ لگاؤ. ایمان کی مسافت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، ایک بالش ہے بس، زبان کا بول دل میں اتر جائے یہ ایمان بنتا ہے. اور زبانی پر ہے اور دل مطمئن نہیں، یہ ایمان نہیں بنتا. دنیا میں چل جائے گا، اللہ کے یہاں نہیں چلتا. کہ بھائی طوطا ہوتا کہ نہیں تمہارے یہاں؟ ارے بولو نا، اس کو کلمہ سکھاتے نہیں لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت خوش ہوتے بھائی کہ ماشاء اللہ کل طوطے نے کلمہ سیکھا، طوطے نے کلمہ پڑھا، پڑھتا رہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بلی آ کر گلا دباتی تو کیا کلمہ پڑھتا؟ کیا کرتا؟ ارے بولو نا، دیکھتے ہیں. اگر ملک الموت آ کے گردن دبائے اور قلب سے ایمان کا تعلق نہ ہو تو زبان سے کیا نکلے گا؟ یہ دیکھو، ایمان کی جگہ دل ہے، مومن کا دل. ایک بالش مسافت ایمان کی منزل طے کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں اور کوئی طریقہ نہیں. یہ بات دل میں گھر کر جائے، مضبوط بیٹھے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور دل مطمئن نہیں، بزرگوں دنیا میں چل جائے گا، موت میں نہیں چلے گا، قبر میں نہیں چلے گا، آخرت میں نہیں چلے گا. دل یا ایمان اترنا چاہیے. صحابہ کا سب سے بڑا کمال جو تھا، ان کے دل میں ایمان بھرا ہوا تھا. کہتے کسی نے پوچھا صحابہ ہنستے بولتے تھے؟ کہا ان کے بال بچے تھے وہ ہنستے بولتے تھے، لیکن دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلند تھا. پہاڑ کچھ نہیں. وہ کہتے تھے نفع نقصان کے مالک صرف اللہ ہے، زبان سے نہیں عمل سے بھی بتلاتے. اب آپ دیکھو، ایک زہر کی شیشی دے دی کہ عیسائی بادشاہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کہا یہ ہدیے کے طور پر قبول کرو، چند قطرے بھی کنویں میں ڈال دو گے، جو پیے گا مرے گا، جو پیے گا مرے گا. حضرت خالد نے پوری شیشی پی لی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی موت اور زندگی اللہ کے قبضے کی. پوری شیشی پی گئے. وہ حیران ہو کر دیکھنے لگ گیا. ہم تم رہے تو جوان سے تو بولیں گے موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں، اور دل میں دھک دھکی ہوگی. ہماری زبان کی بات اور ہے، دل کی دنیا اور ہے. ان کی دل کی دنیا اور تھی. پی کے حضرت خالد حیران ہو کے دیکھا یہ کون انسان ہے، یہ آخر فرشتے جنات کون ہے یہ؟ ہم سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو آگ نے نہیں جلایا. نہیں بزرگ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واقعات ہیں جن کو آگ نے نہیں جلایا. جلانے والی طاقت اللہ کے پاس، آگ میں نہیں. شیر راستہ بتلا رہے ہیں کہ موت و زندگی اللہ کے قبضے کی. کیا راستہ بتلا؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. راستہ بتلا رہا شیر. جنگل میں چلے گئے افریقہ کے، ان کو وہ بنانا تھا فوجی چھاونی. دیکھا کہ یہ جنگل ہے لیکن سب درندے بھرے پڑے، اس میں سانپ اور بچھو اور بھیڑیے اور لومڑی. صحابہ نے کھڑو کر آواز دی 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دو. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ہم کو اس جگہ کی ضرورت ہے، اور اگر 3 دن کے اندر یہ جگہ تم نے خالی نہیں کی ہم پھر کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. وہاں کے لوگوں نے دیکھا سانپ اپنے بچے کو سمیٹ کے جا رہا، بچھو اپنے بچے کو سمیٹ کے جا رہا، لومڑی اپنے منہ میں بچے کو اٹھا کے لے کر جا رہی، بھیڑیا اپنے بچوں کو لے کر جا رہا. کیا ان کی زبان سمجھتے تھے؟ وہ اللہ کی زبان سمجھتے تھے. اللہ ان کی بات سب سے منوا لیا کرتا تھا. جنگل خالی، وہ پورا بربر قبیلہ ایمان میں داخل ہوا کہ یہ اچھے لوگ ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی، روزی کا مالک اللہ ہے.
نہ عقل مندی پر روزی، نہ ڈگری پر روزی. ہم روزی کے لیے ایمان نہیں بیچیں گے، دین نہیں بیچیں گے. ہم بازار کا بکاؤ مال نہیں بنیں گے. روزی کا تعلق اللہ سے. حرام سے نہیں کمائے گا، جھوٹ سے نہیں کمائے گا، سود سے نہیں کمائے گا، حرام سے نہیں کمائے گا، یتیموں کو بیواؤں کی ناحق کی زمین نہیں دبائے گا، مسجد اور مدرسے کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا. کون بچا ہوا ہے ذرا بتلاؤ؟ کہاں سے دعائیں قبول ہوگی میری اور آپ کی؟ باپ کے مر جانے کے بعد ہم نے بھائی بہنوں کو حق نہیں دیا، وہ کمائی دبا کے بیٹھا ہے، تو یہ کمائی حرام نہیں؟ یہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں نہیں بھر رہا؟ اس کو حرام نہیں کہتا. دین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میرے حصے میں 2 پیسے آئے چل جائے گا، کسی کا حق میرے حصے میں نہیں آنا چاہیے، کل مجھے خدا کو جواب دینا ہے. ایمان اس سے معیار کا بن جائے کہ اللہ کے دین پر آسانی کے ساتھ چلے، کہیں شک نہ ہو کہ بے شک اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ کسی کا نہیں. آپ کا طریقہ ہی سب کچھ ہے. باقی دنیا میں یہ چلتے پھرتے انسان کتے اور سوروں کی زندگی گزارنے والے یہ میرے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے. میرے لیے نمونہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہر چیز میں. یہ اس کا دل کا وجدان بنے تو ہر حال میں دین پر چلنا آسان ہوگا. وہ قوموں کو دیکھ کر نہیں چلے گا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلے گا، آپ کے طریقے پر چلے گا. جب ایمان بنے گا نا، دین پر چلے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، دورے پر نکلے، کسی نے کھانے کی دعوت کی، دسترخوان پر بیٹھے، کھاتے کھاتے لقمہ ہاتھ سے گر گئے، ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. انہیں اس کو اٹھا کے مٹی صاحب کی لقمہ کھا لیا. بازو میں بیٹھنے والے ایک آدمی نے کہا حضور یہ نئے مسلمان ہیں، زمین پر گرے ہوئے چیزوں کو برا سمجھتے ہیں کھانا. بڑا چپ رہے. آپ کو سنت تو حبیبی لہٰذا الحمقا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں نے قوم اور برادری کا کلمہ پڑھا ہی نہیں، میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دل کا وجدان بنے. میرے لیے آج کے زمانے میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ بھی نمونہ نہیں ہے. میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے طریقے پر چلوں گا، میری ہرگز نجات نہیں ہوگی. کیا میں اللہ کو رب مان لوں؟ میری نجات نہیں ہوگی. نجات کا فیصلہ ختم ہو چکا. اس کے لیے ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک اندر کا یقین مضبوط یہ بنا ہے، دنیا میں کہیں بھی جا کے زندگی گزارے، ایک فرمایا خوبی اس کے اندر ہی ہے، اور اپنے اندر کو ٹٹولتا رہے، میرے اندر بنا کتنا، میرا یقین کتنا بنا، اللہ سے تعلق کتنا میرا بنا، مجھے اللہ سے قربت کتنی نصیب ہوئی، مجھے اللہ سے محبت کتنی نصیب ہوئی. میں امیدوں کے معاملے میں مسائل کے حل کے بارے میں نگاہ کس پر اٹھاتا ہوں، میرا لگاؤ کس سے، مجھے محبت کس سے، میرے دل میں چاہت کس کی. ہر ایک آدمی دیکھے میں اللہ سے کتنا قریب ہوں، میں نے اللہ سے امیدیں کتنے وابستہ کی. ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے. تبلیغ میں مقصد تقریر نہیں، بات چیت نہیں، یہ اندر کا یقین کا بننا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث صاحب تھے، اس زمانے میں سال کے 4 مہینے دیتے تھے. ایک دن کا حدیث صاحب تم سال کے 4 مہینے دیتے ہو، لوگ دیکھتے تمہارا وقت لگتا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں وقت لگنے کے بعد تمہارے اندر خدا کا یقین کتنا بنا. جیسے بیپاری کمائی کے بعد دیکھتا ہے میرا نفع کتنا ہوا، اور نقصان دیکھتا ہے تو بہت گھبراتا ہے، اور نفع دیکھتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے. دیکھو چلنے کے بعد اور نکلنے کے بعد، وقت لگانے کے بعد میری زندگی میں خدا کا یقین کتنا بڑا، خدا سے تعلق کتنا بڑا، خدا سے امیدیں وابستہ کتنی ہوئی میری، میں خدا سے کتنا قریب ہوا. ایک صاحب کہنے لگے ہندوستان کے بڑے عالم اپنے زمانے کے بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے شیخ وقت ہیں، اللہ نے بڑا کام لیا دین کا اس بزرگ سے. کہ میں نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان کی بات سنی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے. اس کے لیے محنت کرے، اپنا ایمان بنے، اپنے اعمال سے ہی. اور دوسری بات فرمائی کہ آدمی میں خدا کو راضی کرنے کا جذبہ اور کوئی مقصد.
مجھے عزت ملے، مجھے شہرت ملے، مجھے مقام ملے، مجھے پوزیشن ملی، میری واہ واہ ہو، یہ سب خبیث جذبے ہیں، گندے جذبے ہیں۔ ایک ہی جذبہ اوپر والا راضی ہو۔ ایران فتح ہوا، عرب امیر ہے۔ اچھا، ایران کے شہنشاہ کا تاج تھا 80 سیر سونے کا۔ کتنے سیر کا؟ ارے بولو نا۔ اور تم کو میرے کو 80 سیر کا سونے کا اگر تاج پہنا دے، تم کو مجھ کو اٹھانے کو 6 آدمی لگیں گے۔ ہاں، اس کے تخت پر ایسا لٹکا رہتا تھا سونے کی زنجیروں سے، اور جب وہ بیٹھتا تھا تو تاج اس کے سر پہ فٹ ہو جاتا تھا، وزن اوپر لٹکا ہوا، اس پر بوجھ نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہاتھ لگا، وہ مارا گیا، وہ تاج ہاتھ لگا، انہوں نے چادر میں لپٹا اور رات کو چپکے سے امیر کو لا کر دے دیا۔ کہا کیا ہے یہ؟ کہا تاج ہے۔ کس کا؟ کہا بادشاہ کا۔ کون ہو تم؟ کہا امیر صاحب آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں، جس اللہ کے لیے میں نے کیا ہے وہ اللہ میرے کو جانتا ہے۔ چپ ہو گئے۔ کی کھوٹ کی بنا پر مردود قرار دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے عمل، شہادت معمولی عمل نہیں ہے، سخاوت معمولی عمل نہیں ہے، اور علم دین معمولی عمل نہیں ہے، بڑے بڑے اعمال ہیں۔ لیکن صرف نیت کی کھوٹ کائی کے لیے سخی لوگ میری تعریف کریں، میں عالم کیوں بنا، لوگ ان کو کہیں مولوی صاحب۔ شہید کیوں ہوا، لوگ کہیں بہت بہادر تھا، اس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا ہی نہیں، تو یہ عمل جہنم میں تو لے جائے گا، جنت میں نہیں لے جائے گا، بلکہ ایسے لوگوں کو آؤندے منہ کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ تیز کر دی جائے گی۔ جہنمی کہیں گے بھائی صاحب ہم پہلے سے ہی پریشان تھے، تم آ گئے، ہمارے جہنم کی آگ کو اور تیز کر دیا گیا۔ کسی نے حضرت جی دعوت برکاتوں سے کہا حضرت اب ماشاءاللہ اجتماع میں نہ پوسٹر لگتے ہیں نہ اعلانات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا خاصا مجمع آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ کرنے والوں کی اخلاص کی برکت ہے، جس دن کام کرنے والوں کی نیت بگڑے گی اللہ کام کو تیتر بتر کر دے گا۔ صرف اس دائیے کے ساتھ چلے، کون راضی ہو؟ اللہ راضی ہو۔ آپ خود انسان ہو۔ ایک آدمی نے عبد الرحمان کے گھر میں کام کیا، مستری کا، معمار کا، اور پیسے آ کر مانگنے لگا عبد الغفار سے، دے گا کیا؟ ارے بولو کیا دے گا؟ جوتا۔ نالائق، کام اس کے گھر میں کیا، پیسے مجھ سے مانگنے لگے، میرے کو کیا ماما ماما سمجھتا کیا؟ بولو گے نہیں بولو گے؟ ارے بولو نا، دو گے؟ اتنے سیدھے سادے دے دو گے؟ کیا بولو گے؟ جہاں کیا وہیں جا، اس کا کام کیا ہے۔ قیامت کے دن آواز لگے گی، جس نے اللہ کے غیر کے لیے کیا ہو وہ یہاں نہ آئے، اللہ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں، جس کے لیے کیا اس سے جا کر بدلہ لے لے۔ انسان کے پاس کیا رکھا ہے؟ اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا، آپ کیا دو گے میرے کو؟ ہنس کر دو، تعریف کر دو گے، اور آپ کے خلاف بات ہو گئی مزاج کے خلاف، آپ گالی دینے پر آؤ گے۔ آدمی اتنے کمینے پن پر آتا ہے، ساری عمر آپ کی خوشامد کی، اور ایک مرتبہ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، آپ گالی دینے پر آتے ہو انسان کو۔ لیکن وہ مالک، بزرگوں دوستو، اس کے لیے آدمی عمل کرے تو وہ کبھی ناقدری نہیں کرتا، وہ آدمی کو محروم نہیں کرتا، اس کے خزانے میں کمی نہیں، سارے مسائل کھال اس کے پاس ہے، انسان کے بس کی بات کچھ بھی نہیں، سب راضی ہو کر تو بات کریں گے، آگے کچھ نہیں کر سکتے، وہ راضی ہو جائے گا، دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل کر دے گا، آسان کر دے گا۔ اللہ کے رضا کے جذبے کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ یہ گروپ کیوں بنتے ہیں؟ چوری میری کیوں ہوتی؟ دوسرے کو حفاظت کی نگاہ سے کیوں دیکھتا؟ یہ نیت کی کھوٹ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ حضرت جی دامت برکاتوں ایک مکہ فرمانے لگے، کام کرنے والا یہ تھوڑی ہے کہ اس کو پوچھا تو خوش ہو گیا اور نہیں پوچھا تو ناراض ہوا کہ جانتے نے میرا بھاؤ کیا ہے، میں کتنا پرانا تبلیغ والا، اور یہ نیا کل کا چھوکرا میرے سامنے، اس کو کیا معلوم تبلیغ کیا چیز ہے، میرے کو نہیں پوچھا، اس سے پوچھا،
فرمایا یہ اس کی نیت کی کھوٹ کی علامت ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بگاڑ ہے۔ کل آپ نے سنا بات مغرب بات، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جہنم جنت کی خوشبو تک نہیں سمجھے گا۔ بڑا فن اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے ذات میں سارے کمالات ہیں، ایک نہیں ہے، وہ جھکنا نہیں ہے۔ وہ کس کے حصے میں ہے؟ انسان کے۔ اور بڑائی کس کے حصے کی ہے؟ اللہ کی۔ الکبریا اور ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میرے چادر میں جو ٹانگ ڈالے گا میں اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے الٹ کر کے رکھ دوں گا۔ اندر دائی، اچھا یہ نہیں کہ صاحب اخلاص ایک دم پیدا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ کرتے رہے، مانگتا رہے، ٹٹولتا رہے، ڈرتا رہے، چلتا رہے، ما اللہ تو دلوں کا مالک ہے، دلوں کے پلٹنے والا ہے۔ اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت اور اپنی اخلاص کی طرف پلٹا کھلا دے، میرے دل میں تیری رضا کے علاوہ کوئی جذبہ نہ ہو، کوئی چاہت نہ ہو، کوئی مقام نہ ہو، کوئی پوزیشن چاہنے کا جذبہ نہ ہو۔ اے مولا بس تو ہی تو ہو۔ فرمایا یہ ایک صفت اس کے اندر۔ اور ایک بزرگوں کیا رواج ہے تمہارے یہاں، ایک عورت کتنے نکاح کر سکتی ہے ایک ساتھ؟ 2 کہ 3؟ ارے بولو نا، 4۔ کیسے دبی زبان سے بولے؟ ایک۔ ارے کتنے کر سکتی؟ ہاں ذرا زور سے بولے۔ اور 2 کر لیا تو ہاں گڑبڑی، ارے جان جائے گی، کہیں کی گڑبڑی؟ ہاں ہمارا نکاح تبلیغ سے ہو چکا، ادھر ادھر تانگ جھانک مت کرنا، کیا سمجھے؟ آپ کے یہاں ابھی تو بمبئی میں گھوڑا گاڑی تھوڑی رہ گئی، اب ٹانگے بھی تھوڑے رہ گئے، پہلے ٹانگے چلتے تھے، گھوڑا گاڑی چلتی تھی، بمبئی میں ٹیکسیاں کم چلتی تھی، وہ گھوڑے کو پٹا لگاتے دیکھا نہیں آپ نے؟ ارے بولو نا، کیوں لگاتے؟ گھوڑا آپ کے یہاں کا 4 آنکھ کا ہے کیا؟ کتنے آنکھ کا ہے؟ کیوں لگاتے پٹا؟ وہ دائیں بائیں نہ دیکھے، سامنے دیکھے۔ ایسے پٹے لگا لو، دائیں بائیں مت دیکھو، سامنے دیکھو اپنا، بس اس کے علاوہ کوئی داعیہ اپنے اندر نہ ہو، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروپ نہیں، ہم تبلیغ کے ہی بن کر رہ جائیں، ادھر ادھر ٹانگ جھانک نہ کریں۔ یہ کام سوکن کو برداشت نہیں کرتا، یا سوئی کسی کو کرتے رہو۔ امت کے پاس جاؤ گے یکسو ہو کر تو آپ کی بات کا وزن باقی رہے گا، اور امت کے پاس اغراض لے کے جاؤ گے تو امت آپ کی بات کے وزن کو محسوس نہیں کرے گی۔ اور دین میں دیکھو، آپ کے یہاں لفٹ میں آدمی بیٹھتا ہے تو لفٹ اوپر جاتی کہ آدمی اوپر جاتا؟ ارے بولو نا، کچھ بولتی نہیں، مکے لوگ معلوم پڑتے۔ ہاں لفٹ اوپر جاتی۔ موٹر میں بیٹھے ہو تو آپ دوڑتے کہ موٹر دوڑتی؟ موٹر۔ دین کا ایک مزاج ہے، جب اس کو کرے گا تو دین اسے بلند کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ہاں دین بلند کرے گا، یہ لوگوں کی نگاہ میں آئے گا کہ حضرت آپ ہمارے کمیٹی کے چیئرمین بن جاؤ، آپ سے اچھا آدمی کہاں ملے گا ہم کو؟ تم بنے چیئرمین تو بنو گے چورمین۔ کہ بھائی صاحب میرے کو تو معاف کرو، میرے بس کی بات نہیں، میرے پاس کام اتنا کہ سر کو جانے کی فرصت نہیں۔ کوئی کہے گا حضرت آپ کی بہت چلتی ہے، علی شان آ جائے کو گئے گدا زندہ باد، آپ کو یہ گھوڑا زندہ باد، تو بھائی صاحب آپ بھی تو کچھ کہو، گدا زندہ باد کے گھوڑا زندہ باد کا بھائی میرے کو کچھ نہیں معلوم، میں یہی بھی نہیں بولتا وہ بھی نہیں بولتا، تمہاری مرضی، گدھے پر بیٹھو یا گھوڑے پر بیٹھو، میری کوئی رائے نہیں۔ میرا ایک کام ہے، میں ادھر ادھر کی بات کروں گا تو میری بات بے وزن ہو جائے گی، تم کو جو کرنا ہے کرو، اس میں میری کچھ رائے نہیں، اتنا یکسو بنا، کام ایسا ہے، یکسو بنا، یعنی بالکل اسی کے بن کے رہ جاؤ، کوئی تمہاری ہماری تما نہ کرے۔ 3 بڑے بزرگ تھے، امام ابو حنیفہ، امام مصر ابن قدام، امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ وقت یہ چاہتا تھا یہ تینوں چیف جسٹس یعنی قاضی القضات بنے، یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، پکڑ کے کہا، پولیس کو کہا تینوں کو گرفتار کر کے لاؤ،
یہ بنتے نہیں. یا تو بیچارہ میونسپلٹی کی ممبر ہی کو مرتا ہے. اور میونسپلٹی کا ممبر کس کو کہتے ہیں؟ مترا ٹھنڈا صاف کرنے والا. اس کو مرتا ہے, اس کو بھی کوئی بھاؤ نہیں دیتا. ہمارے ایک آدمی مر گیا, بیچارہ اچھا آدمی تھا. میں جا رہا تھا راستے سے, تو اس گاڑی میں جا رہا تھا. گاڑی میں کہو مولوی صاحب السلام علیکم, مولوی صاحب السلام علیکم. کیوں رے بابا, کیا تبلیغ کرتے ہو؟ دیکھو میں میونسپلٹی کے الیکشن میں کھڑا ہوا, جیت کے آؤں گا, جیت کے. دیکھ یاد رکھ, تو جیت کے آیا میری دعوت پکی, اور ہار گیا تیرا چلہ پکا. ہاں بولے چلہ پکا. میں نے کہا جا بیٹے جا, 11 ووٹ ملیں گے, 12واں نہیں ملنے کا تیرے کو. کیوں نہیں ملے گا؟ میں دیکھ لے, تو نے کیا دیا دنیا کو, دنیا تیرے کو دے گی. اور بیچارہ کھڑا رہا, باقی 11 ملے, 12واں ملا بھی نہیں اس کو. پھر اس نے میرے کو صورت بھی نہیں دکھایا, مر گیا. اللہ اس بیچاری کی مغفرت کرے, مر گیا. اس کو مرتا. اب یہ چیف جسٹس بولے تو کس کو؟ یعنی بادشاہ سے بھی بڑا ہوتا, اس کی بادشاہ پر چلتی ہو, اس کا آرڈر چلتا پورے عالم اسلام میں. چیف قاضی القضات اس کو کہتے ہیں. اور ان کی نگاہ میں یہی 3 آدمی اچھے تھے, کوئی دوسرا جستا نہیں تھا. اور یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے, اللہ گرفتار کر کے رہا. پولیس گرفتار کر کے لے جانے لگی. حضرت امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے راستے میں سپاہی سے کہا, پیشاب آیا, اور حضرت بیٹھ جائیں یا ندی کے کنارے. وہ بیٹھنے کے بجائے پانی میں کود کے بھاگ گئے. اب کون بچے؟ امام ابو حنیفہ اور مصر ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ. اور جیسے دربار میں گئے, امام مصر گئے فوراً ابو جعفر منصور کے پاس. جی تیری مرغی انڈے دیتی کیا؟ تیری بکری برابر دودھ دیتی؟ بولے پاگل کو کائے کو پکڑ کے رہا, بھگاؤ چل پاگل تیرے بھگا. اب کون بچا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب 2 تو گئے, اب تم ہی بچے ہو. پھر بولے تم بن جاؤ قاضی. بولے میں نہیں بنتا, میں اس کے لائق نہیں. بولے جھوٹ بولتے ہو. بولے ہوگا فیصلہ, جھوٹا آدمی سے بڑے عہدے کے لائق نہیں ہوتا. فرما جیل میں ڈال دو. فرما ٹھیک ہے, جیل میں جاؤں گا, عہدہ نہیں قبول کروں گا. یہاں تک امام صاحب کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. میں نے کہا حضرت دیکھو, میں پہلے تبلیغ میں لگنے سے پہلے ادھر ادھر جاتا تھا, محرم کے بیان میں, سیرت کے بیان میں جاتا تھا تبلیغ میں لگنے سے پہلے, اور کچھ مل جاتا تھا. سیدھی سی بات. ہاں کچھ اسلام کی ہمدردی کچھ نہیں, سیدھی سی بات. ہاں کوئی حال نہیں. اب لگنے کے بعد میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ آنے جانے کا کرایہ لے لو بس, یا کھانے کا انتظام وہ کر لے, باقی پیسے اوپر کے نہیں لینا. کیوں بھائی, اسی بہانے سے تبلیغ کی بات پہنچ جائے. میں آنے جانے لگ گیا. میرے کو بات کھٹکنے لگی, جانا یا نہیں جانا. آنے جانے کا کرایہ اور پھر کھانا, پھر وہ جو کہے وہی کہو. میں نے کہا اپنے بڑوں سے پوچھا کیا کرنے چاہیے. میں کو حضرت مولوی صاحب کیا ہوتا ہوں, بہتر کھانے کو ملتا ہے, اطمینان سے سونے کو ملتا ہے, اور کیا ہے. اور رات کو 1 بجے تک بیان کرو, 1:30 بجے تک. صبح کہنے والا بھی سوتا اور سننے والے بھی سوتے. کڑوی گولی, کیا نماز زندہ ہوگی؟ کہنے والا بھی سو رہا اور سننے والا بھی سو رہا, دونوں کی نماز کی چھٹی. میں نے کہا حضرت یہ بات ہے. نہیں, ہم اپنے کام کو بڑھائیں اور ایسا بناؤ کوئی تمہاری تما نہ کرے. میں نے کہا حضرت کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ ارے بھائی جماعت لو اور جاؤ. کیا کرو؟ جماعت لو اور جاؤ. 3 دن کی جماعت. کب راستہ بند ہے, کام کا راستہ بند ہے, کبھی یہ تاریخ کو جاؤ, وہ تاریخ کو مت جاؤ. ارے جب چاہے جاؤ, نکل جاؤ اپنے تقاضوں کے اوپر. باقی جب سے میں نے معمول بنایا, میں ادھر ادھر نہیں جاتا. کوئی کتنا ہی بلائے, کوئی کتنی دعوت دے, کتنا ہی وہ کرے, میں نہیں جاتا. یہ کام اپنا ایسا ہے بزرگوں, اس کو ایسی 1000 زندگی بھی ہے, 2 تو ناکافی ہے. امت کے اندر اتنی بے دینی ہے, زندگیاں کھپ جائے تو اپنا کمال سمجھو اللہ کے دین کے کام میں. روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ. چور کو دیتا ہے, بدماش کو دیتا ہے,
اور شرابی کو دیتا ہے، دہلی کو دیتا ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کو خدا روزی نہیں دے سکتا کیوں نہیں دماغ چاہتا اس پر؟ تھوڑی تکلیف تو ضرور آئے گی، نرم گرم ہوگا، اللہ میں بھی تو کسیں گے کچا ہے یا پکا، ایسی تھوڑی دے دیں گے، آزماتے بھی تنگی بھی آتی ہے۔ بھائی نظام الدین کی چار دیواری آپ دیکھتے ہو ساری دنیا امن کر کے آ رہی ہے، یہ فاقوں کی دنیا تھی کسی زمانے میں، عورتیں اللہ کا نام لے کے دن گزار دیتی تھی، مہمان روٹی کھا لیتے، بچی کچی روٹی عورتوں میں جاتی، اور بعض مرتبہ خادم آواز دیتا جماعت آ چکی، بیچاری عورتیں ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتی، لقمہ بھی نہیں توڑتی، اور پورا کھانا دسترخوان واپس آ جاتا، وہ اللہ کی بندیاں اٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتی۔ اس چار دیواری میں ماں بہنوں کی قربانیاں ہیں۔ تبلیغ کا کام یوں نہیں چلے گا، تمہاری ہماری 6 نمبر کی تقریر سے، ہمارے تمہارے مشوروں سے، اور ہمارے تمہارے پروگرام سے ہم نے بہت چیز مار لیا، یہ بزرگوں اس سے کام نہیں چلے گا، کام چلے گا کام کرنے والوں کی قربانیوں سے۔ یا واقعہ ہے، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع نہیں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نا، اللہ کی قسم ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کبھی نہیں کھائی، دن میں 2 ٹائم نہیں کھایا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اور ایک مرتبہ میں نے کچھ چیزیں منہ میں ڈال لی چبانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا عائشہ دنیا میں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، بس کھاتی رہے گی کہ کچھ کرے گی بھی۔ اس کے بعد میں فرماتی میں پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتی، اور کوئی مہمان آ جائے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، 2 لقمے زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر میری طبیعت کو قرار نہیں رہتا، میں مکان کے کونے میں منہ پہ کپڑا ڈال کر گھنٹوں روتی ہوں خدا کے سامنے۔ عائشہ پیٹ بھر کے روٹی کھانا عزت اور شرافت کی علامت ہوتی، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کے روٹی دیتا۔ اللہ آزمائے، نرم گرم بھی آئے، یہاں بھی آئے۔ پھر تو سن رہے تھے جو جتنا نبوت کے کام کے قریب ہوگا نرم گرم حالات اس پر اتنے ہی آئیں گے، تنگی، فاقہ، پریشانی، نہ جانے کیا مخالف حالات سب سے گزرے گئی، اللہ آزمائیں گے، لیکن جب پکا نکلتا پھر اپنے روزی کے دروازے کھول دیتے، اور اتنا کھولتے خدا کی قسم کیا اپنے وقت کا بادشاہ کھائے گا، کیا اپنے وقت کا کروڑ پتی کھائے گا، اللہ بغیر کمائی کے اس کو اتنی اچھی عزت کی روٹی کھلاتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک یکسو گروپ نہیں بنانا، پارٹی بندی کے چکر میں نہیں پڑنا، یکسو بنا، دل و دماغ کے اعتبار سے اس کام کو، دین زندہ ہوگا ساری دنیا کے مسائل حل ہوں گے، اور اللہ کا دین زندہ ہوگا امت کو عزت ملے گی، مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوگی، اس کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں اور کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے عرب جماعت لے کر گئے، حضرت کا آپریشن ہوا تھا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسابقہ کیا ہم لوگوں نے، جا رہے مولوی صاحب نے کہا جا رہے، جماعت کا پروگرام بنا بھوپال ہوتے ہوئے بمبئی، کیا ارادہ ہے؟ حضرت کریں گے انشاءاللہ دین کا کام۔ کہا مولوی صاحب ایک بات یاد رکھو، کوئی بڑا عہدہ ملے، کوئی بڑی گورنری ملے، ہمارے پاس مت آنا مشورہ کرنے کے لیے، عہدہ ملنے کے بعد ہم سے مشورہ کرنے آؤ گے تمہاری نیت کی کھوٹ کی علامت ہوگی، بس اپنے کو کام چاہیے، اور ہمارے ذہن میں کام کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں، اس کو یاد رکھو، کام کرنا ہے، کام چاہتے ہو علاقوں میں تو اپنے دماغ کو یکسو کرو، بالکل۔ یہ ماسٹر اس کو 2 بچوں کو پڑھانے کے لیے جب ماسٹر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، اسے دستخط لی جاتی ہے، اس کام کے ساتھ تم دوسرا کام نہیں کرو گے۔ کیا کام ہے؟ 100 بچوں کو پڑھانا ہے، بزرگوں یکسو نہیں ہوگا، ہزاروں لاکھوں کے اندر خدا کا دین کیسے آئے گا؟ ایک تو یہ یکسو چلے گا، لوگ ہماری طرف اشارہ کر کے یہ سرکیلا ہے، یہ پاگل ہے، اس کو عقل نہیں، اس کو تمیز نہیں، ہاں دنیا کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہا، بولنے دو، بولنے میں ہمارا تمہارا کیا بھی رہتا، وہ اپنے منہ سے بول رہا کہ ہمارے تمہارے منہ سے بول رہا، اور لوگوں کو بولنے کی عادت ہے، سیدھا چلو گے بھی تو بولیں گے اور ٹیڑھا چلو گے بھی تو بولیں گے، لوگ معاف نہیں کرتے کسی کو، لوگ انبیاء کو معاف نہیں کرتے، تم کو ہم کو کون معاف کرے گا؟ اللہ والوں کو صحابہ کو معاف نہیں کیا، اللہ والوں کو معاف نہیں کیا۔ امت کا تو مزاج ہے، لوگوں کا مزاج ہے بولنے کا۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے راستے سے، دونوں کے درمیان میں گھوڑا تھا، لوگوں نے دونوں نہ لائے تھے، گھوڑا کائے کو لے کے جا رہے، کوئی تو بیٹھتا اس پر، کہتے بیٹے کیا بول رہے، آگے جا کے باپ بیٹے دونوں بیٹھے،
کیسے نالائق ہے وہ، جانور پر رحم بھی نہیں کرتے، دونوں کھپے بولے اس کے اوپر. اور آگے گئے تو باپ بیٹھا، بیٹا نیچے اتر گیا. دیکھو بولے ایسا نالائق باپ اللہ کسی کو نہ دے. خود بیٹھا بچے کو پیدل چلا. آگے گئے بیٹا بیٹھا، باپ نیچے اتر گیا. بولے دیکھو کیسے نالائق اولاد ہے، خود بیٹھا اور بڈھے کو پیدل چلا. بولے یوں بھی موت یوں بھی موت. اپنا معاملہ اللہ سے کیسا بس یہ دیکھ کر کے چلو. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی صاحب پیارے، اللہ سے معاملہ ٹھیک ہے، کوئی دنیا جھک مارے کچھ نہیں ہوتا، پر اپنے لائن پہ چلتا رہے مضبوطی کے ساتھ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اللہ میرا رب جم جا. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں ایمان لایا اور پھر جم جا، یکسو ہو جاؤ دل و دماغ کے اعتبار سے. کرو گے نا بھائی؟ کہ گڑبڑ کرو گے؟ گدھا زندہ باد گھوڑا زندہ باد کرو گے تو تبلیغ تو دفن نہیں ہوگی، یہ اعلان کرنے والا ہی دفن ہو جائے گا. کام کا مزاج ایسا ہے، کام غلط لائن پر نہیں جاتا، جو غلطی کرتا اپنا نقصان کرتا. ایک یکسو اور ایک بزرگوں سادہ بناؤ اپنے کو. کیا بناؤ؟ تبلیغ میں بزرگ بن کے مت چلو، مفتی بن کے مت چلو، فتوے مت دو لوگوں کو. ہاں شیخ وقت مت بنو کہ امت پر مسلط ہو جاؤ. کھانے میں تو میرے کو یوں چلتا، میرے کو یوں چلتا، نخرے مت کرو. امت پر بوجھ مت بنو، امت پہ کسی چیز کا دباؤ مت ڈالو. یکسو یعنی سادہ بن کے چلو. نانو امت المیہ سیدھی سادی امت ہے، یعنی ہر آدمی آپ کو دیکھ کر خوش ہو، بوجھ نہ سمجھے. نہیں تو ہم کو تم کو دیکھے تو دور سے بولے جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو. ایک تو یہ، اور ایک واقعی آپ کو دیکھ کر اس کے دل کو خوشی ہو. ایک یہ سادہ بناؤ، سیدھا بناؤ اپنے آپ کو. یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکھری ہوئی ہے، اس میں گھساؤ اپنے آپ کو. اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کو کوئی اللہ کی بات کہنے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا آ کے مل جاتا تھا، اور آپ ہر ایک سے ملتے تھے، طبیعت چاہے تو بھی اور طبیعت نہ چاہے تو بھی. اپنا کام عمومی ہے، ایسا کونے میں مت بیٹھو مسجد کے، کسی کو دیکھو مت، کوئی تم کو دیکھے نہیں، ایسا نہیں. امت میں گھسو، دوستی کرو. یہ قریب نہیں ہوتا، تم قریب ہو جاؤ. مانوس کرو، اپنی کمائی کا کچھ حصہ چائے پانی ان پر لگاؤ، بیڑی پلاؤ، پان کھلاؤ، تب جیسا آتا ویسے لاؤ، لیکن اللہ کی بات سناؤ. ایسا بنو ہر ایک آدمی آپ سے ملے، آپ ہر ایک آدمی سے ملو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے کسی سے، اتنی پاگل قسم کی مدینے کی عورت آئی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام ہے میرے ساتھ چلو. فرمایا چل، اللہ کی قسم مدینے کی جس گلی میں لے جائے گی میں تیرے ساتھ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے سامنے ایک چبوسرا تھا، اس پر سالن کی روٹی چوری ہوئی پیالے میں نوش فرما رہے تھے. مدینے کی ایک آوارہ قسم کی عورت گزری وہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتا اور دیکھ کر چھٹک کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کھا رہے ہو، ہم کو نہیں کھلاتے. اچھا لے، نہیں چلے، پیالے کا نہیں منہ کا نوالا چاہیے. پر اچھا اے لے. وہ نوالا اس کے منہ میں دیا. صحابہ فرماتے ہیں وہ ایسی شرمائی جیسے کنواری لڑکی شرماتی ہے، اور مرتے دم تک شرم غالب تھی اس کو. طبیعت کے ساتھ کی ہمدردی، بھلائی، خیر کے جذبے، ہر ایک سے ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اوپر کام کو دیکھ کر مت چلو، نیچے سے چلو. عوام کو محنت کا میدان بناؤ. آج طاقت کس کی ہے؟ خواص کی نہیں، عوام کی ہے. آج عوام سے خواص بن رہے ہیں، خواص سے عوام نہیں بنتے. آج طاقت کس کی ہے؟ ارے بولو، عوام کی. فرمایا اس طبقے کو محنت کا میدان بناؤ گے، خدا تمہارے اندرون میں ایسی طاقت دے گا، ایک بم کی طاقت بھی کچھ نہیں. اور فرماتے تھے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں محبوبیت اور مقبولیت دے گا.
ایک لیڈر نے اپنے آپ کو غریب قوم میں ڈال دیا تھا، فرماتے تھے اللہ نے عزت دی، آخرت میں کچھ نہیں دے گی، ایمان نہیں، فرماتے تھے تمہارے پاس ایمان ہے، خدا تمہیں دنیا میں بھی دے گا، خدا تم کو عاقبت میں بھی دے گا۔ اس کے ہمدردی پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، اس کے پاس جاؤ اور بیٹھو اور اس سے دین کی بات کرو، اس کو مانوس کرو، اس کو قریب کرو، عوام کو، غریب طبقے کو محنت کا میدان بناؤ۔ ہماری نگاہ پیسے والوں پر جاتی ہے، ہماری نگاہ پڑھے لکھوں پر جاتی ہے، وہ ہم کو تم کو بھاؤ نہیں دیتے، ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ذمہ داروں سے کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کوئی بات کرنا چاہتے تھے اور آپ ذمہ داروں سے متوجہ تھے، آپ کو ان کا بیچ میں آنا ناگوار گزرا، اللہ کو بات پسند نہیں آئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اندھا چل کر آتا ہے آپ کے پاس، اب رخ پھیرتے ہو اور جو آپ سے رخ پھیرتا ہو اس کے پیچھے جاتے ہو۔ ایک مرتبہ قریش نے کہا حضور ہم رہے تو یہ نہ، یہ خباب یاسر عمار اور بلال یہ غلام نہ ہو ہماری موجودگی میں، یہ جب رہے ہم نہیں رہیں گے، ہم ہو تو یہ نہ ہو۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، ممکن ہے دل میں کچھ ارادہ کر لیا ہو۔ آیت نازل ہوئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہ ہکا لیے، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ ایمان لائے بہت اچھا، اور ایمان نہ لائے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، ان کو ہکا لو گے، ان بے بسوں کو تو یہ آپ کا ظلم ہوگا۔ فرمایا آؤ بلال، اے عمار، اے یاسر، مرنا جینا تو تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، عوام غریب طبقے کو محنت کا میدان بناؤ۔ بعض مرتبہ اوپر نگاہ کر کے چلتا ہے، ہمارا کام نیچے سے اوپر ہے، اوپر سے نیچے نہیں ہے۔ مزاج بدلنے میں دیر لگتی ہے، اوپر سے نیچے آنے میں دیر لگتی ہے، لیکن نیچے سے اوپر جانے میں دیر نہیں لگتی۔ بزرگوں دوستوں، ایک آدمی تبلیغ میں چل کر، پہلے تو اس کے پاس تھرماس بھی نہیں تھا، اب اس کے پاس تھرماس آ گیا تو یہ سمجھ لو یہ زوال پر آیا ہے۔ اور ایک بڑا ذمہ دار قسم کا آدمی اب جماعت میں چلا، تھرماس لے کے چلا، سمجھو یہ ترقی پر ہے۔ جس کی زندگی کتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ نیچے پر آیا، یہ ترقی پر آیا۔ عام بناؤ اپنے آپ کو، تیری میری مت کرو، حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو کسی کو، محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ ایک مرتبہ حضرت جی دامت برکاتہم نے اجتماع میں فرمایا بھائی میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دے دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مسافر کے چکر میں مت پڑو۔ حضرت نے سلام کیا، جانے لگے، ایک دیہاتی لپکا مسافر کے لیے۔ ایک آدمی نے کہا تو نے اعلان نہیں سنا، حضرت بازو کو، مسافر کے لیے آیا، پاگل کہیں کا۔ حضرت ٹھہر گئے۔ دیہاتی کے کوئی اصول نہیں ہوتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہاتیوں کے واقعات ہیں۔ ایک دیہاتی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کبھی کھیرا، کبھی ککڑی، کبھی یہ کبھی وہ لے کر کے آتا تھا۔ حضور میں نے آپ کے لیے ککڑی لایا ہوں، فرمایا چلا۔ ایک مرتبہ یہودی کے پاس گیا، کہیں گے حضور اب اس کی کہنے کا یہودی سے کی ہے شہدے، بولے یہ 2 برتن، بولے لا، پیسے بولے ادھار۔ اب 2 برتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، بولے حضور میرے غریب کا ہدیہ قبول پر شرط دے۔ اب دوسری نے یہودی نے کہا بھائی صاحب پیسے کہاں ہیں؟ بولے چل میرے ساتھ، لا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، بولے حضور پیسے دے دو اس کے۔ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہدیہ، میرے غریب کا دیہاتی کا کائے کا ہدیہ؟ آپ نے مسکرا کر رقم دے دی۔ تو ایسی دیہاتی گڑبڑ کرنے والے ہوتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا میں یحاسب الخلق یوم القیامہ، ہمارا حساب کون کرے گا قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا اللہ کرے گا۔ فرمایا نجونا رب الکعبہ، ہمارا تو بیڑا ہی پار سمجھو۔ ہم نے فرمایا تیرا بیڑا کیسے پار ہوگا؟ کہنے ان الکریم اذا قدر عفا، وہ بڑی قدرت و طاقت والا، بڑا شریف، بڑا بزرگ، ہم جیسے کمزوروں پر قابو پا لے گا تو چھوڑ دے گا۔ دیہاتی کہہ رہا، بہت واقعات ہیں دیہاتیوں کے۔ ایک بزرگ کی مجلس تھی، علماء بہت ادب کے ساتھ بیٹھے تھے۔
ایک دیہاتی بھوپلا لایا، ڈھوپلا ہوتا لال گول بڑا، ڈانگر بھی بولتے بھوپلا بھی بولتے، اس کو لال ہوتا ہے، اس کا حلوہ بھی بنتا ہے، ترکاری بھی بناتے ہیں، بڑا ہوتا ہے۔ وہ سر پہ رکھ کر لایا، ملا ہوا اس کو کھیت میں بڑا۔ اب کس کو بولے اپنے پیر کو دو، چلو۔ اب بیٹھی علماء کی مجلس اور وہیں سے کھڑا ہو کر حضرت آپ کے لیے لایا ہوں یہ۔ ایسا آپ اٹھا کے دیکھا، بہت غصہ آیا، کیا کروں اس کو؟ فرمایا اللہ کے رکھ دے میرے سر پر، اس نے رکھ دیا وہاں کے لیے۔ رکھا، انہوں نے کہا رکھ دے نیچے، اب رکھ دیا۔ دیہاتی ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس بزرگ کے پاس ایک دیہاتی آیا، شکر لے کر آیا ہدیے کی۔ یہ کیا حضور آپ کی خدمت میں ہدیہ شکر کا؟ بولے ہمارے مہمان بیٹھے نا، مرسی بھر کے سب کو بانٹ دیں۔ سب کو بانٹ کے بیٹھ گئے۔ کیسے آیا؟ مرید ہونے کے لیے آیا۔ مرید ہونے؟ میرا طریقہ نہیں ایسا مرید کرنے کا، خط و کتابت کر، اور کیوں آنا چاہتا ہے، کیوں مرید ہونا چاہتا ہے، سب معلومات کر، پھر میں اجازت دوں، پھر آپ بیعت کے لیے، میں تو جا چل واپس۔ بولے ٹھیک ہے، میری شکر لا واپس۔ کیا بولتا؟ نہیں کرتا وہ، شکر لا واپس۔ مسکرا کر بول رہا، اچھا بابا پیٹ سے شکر تو نہیں نکال سکتے، چل بیعت کر لیتا ہوں تیرے کو۔ بیعت کر لی، اور میں ذکر بھی بتلاؤں، ذکر بھی بتلایا۔ اچھا جاتا ہوں، السلام علیکم، نکل گیا۔ اور بھائی یہ بڑا شانہ تھا، مجھ سے بیعت بھی ہو گیا اور اپنا وظیفہ بھی لیا اور چلا گیا، اتنی جلدی میرے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ دیہاتی حضرت مسافر کے لیے گیا، آدمی نے ڈانٹا، حضرت رو کے کیوں ڈانٹا؟ میں اکیلا جاتا، کیوں میرے پیچھے آتے ہو؟ دو آدمی پیچھے آتے، نہیں دیکھنے والے بھی دیکھتا، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جا رہے ہیں۔ میرے کو جانے دو، میں اکیلا آتا جاتا ہوں، تم نے ڈانٹا کیوں؟ وہ اگر مجھ سے مسافہ کرتا میرے کو تکلیف نہیں ہوتی، تمہارے ڈانٹنے سے تکلیف ہوئی۔ ایسا بناؤ، غریب سے غریب آدمی تم سے مل لے اور بڑا سے بڑا آدمی تم سے مل لے، تم غریب سے غریب سے ملو اور بڑے سے بڑے آدمی سے ملو۔ ایسا بناؤ، کام کرنا ہے نا امت میں دعوت کا۔ آپ میرے غریب کے گھر میں دوپہر کی روٹی کھا لو، بولے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں واہ واہ، وقت نہیں ہے؟ ہم سے 4 مہینے مانگتے ہو، آپ کے پاس 2 گھنٹے کا وقت نہیں؟ اچھا اچھا، بولے میں کھاتا جاؤں گا، بولے میں بھی 4 مہینے دوں گا۔ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ایک پھر نہیں جاتا دیہاتی، شہری بہت شانہ ہوتا۔ ایک تو اپنے آپ کو سادہ بناؤ، کام کرنے والا کیسا بنائے؟ سادہ، ہر جڑ نہ کرے، ڈانٹے ڈپٹے نہیں، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسر، رغبت دلاؤ نفرت مت دلاؤ، امت پر آسانی کرو تنگی مت کرو۔ تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جائے گا، یہ کیا جنت کا ٹھیکیدار ہے کیا؟ ہاں، تو ایسا بالکل نہیں۔ نہیں، اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ بندہ چل کر آئے تو اس کی رحمت دوڑ کر لپکتی اس کی طرف، موت تک کے جب تک شہرت ملک الموت نہ چھیڑے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے قیامت کے دن، اپنی ستاری کا پردہ ڈالیں گے، اس کے کان میں کہیں گے کیوں گڑبڑ کرتا تھا نا نماز میں؟ اللہ میاں کرتا تھا۔ پھر پوچھیں گے کیوں؟ راستے سے چلتے چلتے تیری نگاہ سے عورتوں کو تاکتا تھا؟ اللہ میاں تاکتا تھا۔ باغبان کو پوچھیں گے کیوں مرچی پر پانی مارتا تھا نہیں مارتا تھا؟ اللہ میاں مارتا۔ اور کسے کو پوچھیں گے گوشت پہ پانی ڈالتا تھا کہ نہیں ڈالتا تھا؟ اللہ میاں ڈالتا۔ اور دودھ والے کو پوچھیں گے کیوں آٹا ڈالتا تھا کہ نہیں تھا دودھ کے اندر؟ پانی ڈالتا تھا کہ نہیں ڈالتا تھا؟ اللہ میاں بالکل ڈالتا۔ اور روزدار سے پوچھیں گے کیوں کوکنی دوپہر کے وضو کے ٹائم پر چپکے سے 2 گھونٹ پانی پیتا نہیں پیتا تھا؟ ہاں، اللہ میاں یہ بھی کرتا تھا۔ اچھا جا، ستاری تیرے عیب پر دیا جا۔ اللہ کا معاملہ عجیب بندے کے ساتھ، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو بکھری ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا کوئی پستہ نہال نہیں۔ ایک جماعت دیہاتوں سے کام کر کے آئی، چلا پور کر کے آئی،
پورا کرنے کے بعد ایک بڑی بستی تھی، وہاں کے مسجد میں ٹھہر گئی، یہاں سے بس ملتی آگے جانے کی، گھر جانے کی۔ ایک بڈھی کو کہا مائی ایسا کر، ایک ہم 2-4 کلو آٹا دے دیتے، ہم کو روٹی پکا کے دے دے، ہم چاول کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے، اماں پیسے بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے، سالن بھی دیں گے۔ بڈھی 4 کلو کی روٹی بنا کے لائی، پیسے دیے، سالن دیا، روٹی دی، بڈھی سب دے کے مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ امیر صاحب نے کہا مائی کیوں کھڑی ہے؟ ہم نے پیسے سے تیرے کو پہلے دے دیے۔ کہا بیٹے پیسے مل گئے، روٹی بھی تو نے تو رکھ لی۔ ہاں بیٹے روٹی بھی رکھ لی، کٹورا بھر کے سالن بھی دے دیا تیرے کو۔ ہاں بیٹے سالن بھی دے دیا، کھڑی کیوں ہے مسجد کے دروازے پر؟ کہنے لگے بیٹے 30 سال کے بعد باہر کے مسلمان کو نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ہم نے آج تک باہر کے مسلمانوں کو نہیں دیکھا، کوئی ہمارے پاس آتا ہی نہیں۔ امت کا یہ حال ہے، سادہ بناؤ، ہاں امت پر مسلط مت ہو، بزرگ مت بنو، آرڈر مت چلو، جان ٹپٹ سے کام مت کرو، تیری میری مت کرو، گروپ مت بناؤ، سب مل جل کے ایک ساتھ اللہ کے دین کا کام کرو، اور سنتوں کا اتباع ہر چیز، جوتا پہننے سے لے کے سر کی مانگ تک، اور محنت مزدوری سے لے کے تخت پہ بیٹھنے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام ہیں۔ ہم آپ کو دیکھ کر چلیں گے، جہاں تک ہو سکے سنت کی اتباع کی کوشش، اس میں اللہ نے نورانیت رکھی ہے، اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر اللہ نے کسی طریقے میں نورانیت نہیں رکھی، سنت کا اتباع۔ لوگ پوچھتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پیے تو نہیں چلتا، الٹے ہاتھ سے پانی پیے تو نہیں چلتا، شیطان بننا چاہو کون روکتا؟ بنو، ان شیطان لا یاکل بالشمال، یہ الٹے ہاتھ سے کھانے اور پینے والا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے کم عمل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے ان اللہ یحب التیمن فی کل شیء حتی فی التناول والترجل، اللہ کو ہر چیز سیدھی طرف سے پسند ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے ہاتھ سے پینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، اور یہ یہود و نصارہ کتے اور سوروں کی اتباع میں الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، فیشن ہے آج کا۔ اچھے اچھوں کو دیکھا الٹے ہاتھ سے پانی پیتا، الٹے ہاتھ سے روٹی کھاتا، منہ میں ڈالتا ہے، نہیں۔ ہم نے قوم برادری کا دنیا کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کے طریقے پر ہم پانی پئیں گے، آپ کے طریقے پر لیٹیں گے، آپ کے طریقے پر تھوکیں گے، آپ کے طریقے پر استنجا کریں گے، آپ کے طریقے پر لباس پہنیں گے، آپ کے طریقے پر گھر میں زندگی گزاریں گے، ہر چیز میں آپ کی اتباع، اس میں نورانیت ہے، جوڑ ہے، محبت ہے، اور آپ کے طریقے کے علاوہ اللہ کو کوئی طریقہ پسند نہیں، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ جس سے زندگی میل کھائے گی قیامت کی اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس کے لیے سنت کا اتباع معلوم کرو علماء سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا، صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ شادی بیاہ میں، غمی میں، لین دین میں، باپ مر جائے تو وراثت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ آپ کا کیا اصول ہے، کیا حکم ہے اس معاملے کے اندر؟ شادی کیسے کرنی چاہیے، غمی کیسے منانا چاہیے، ایک گھر میں خوشی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی میں ننگا ہو رہا نہیں، بے قابو نہ ہو، اللہ بڑی قدرت و طاقت والے، آج تھوڑی سی تیری چل جائے گی، جب اس کی چلے گی تجھے دال آٹے کا بھاؤ کا پتہ چلے گا، نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بے قابو نہ ہو۔ پیسہ ملا شیطان کی طرح شادی کرتا، پنڈال ڈالتا شیطانوں کی طرح، سیدھے سادے نکاح نہیں ہوتے اس سے، پیسے کی مستی آتی، پیسے کی گرمی آتی ہے، کتنے دن پیسہ ساتھ دے گا، قبر میں ساتھ رہے گا کیا پیسہ؟ عذاب آئے گا تو پیسہ روکے گا کیا؟ ہاں، فرشتے کی 1 لاکھ کے وقت بزرگوں دوستو زندگی بھر کا نشہ اتار دے گی پیسے کا اور عہدے کا، بے قابو نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہر چیز میں۔ لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آ رہے، بلکہ آپ صحیح بات دنیا کی قوموں کے سامنے کرو، وہ بہت پسند کرتے کہ آج تک ہم کو یہ بات کسی نے نہیں کہی،
کہتی قومیں. بعض جماعتوں نے آ کر کارگزاری بھی سنایا، کیا کریں ہم کو رائے مشورہ دو. ہم جماعتوں سے مسجدوں میں بات کر کے باہر نکلتے ہیں، تو دوسری قومیں آ کر کہتی بھائی صاحب جو بات تم نے اندر کہی وہ بات ہم کو بھی تو کہو، ہم بھی تو آخر انسان ہیں، ہمیں کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ریلوے والوں کا اجتماع ہوا ایک مرتبہ، ہوتا ہر سال. ایک صاحب سے ریٹائر ہو گئے، انہوں نے اپنی کارگزاری بھی سنایا تھا کہ میں اس کا ڈبوں کا انچارج تھا، ریزرویشن ڈبوں کا. میں جاتا تھا گاڑی کے ساتھ، مطلب گاڑی کا میں نے ڈبوں کا چارج لیا. میاں بیوی بچی کو لے کر آئے، لڑکی تھی ان کے ساتھ. کہ بھائی صاحب دیکھا میری داڑھی اور میرے کو مسلمان سمجھا تو ہمارے 2 کے ریزرویشن ہے، 1 نہیں ہے. تو آپ اندر تشریف لائیے، گاڑی چھوٹنے کا ٹائم ہے، آپ تشریف رکھیں اپنے سیٹ پر، جو ریزرویشن ہے میں ادھر ادھر دیکھ کر پھر آپ کے لیے کوئی جگہ خالی ہو جائے تو بتلاؤں گا. پورا ڈبہ چیک کیا اور آ کر کہنے کہ بھائی صاحب فلانے نمبر کی سیٹ خالی آپ لے لیں. اسے 10 روپے کا نوٹ نکال کے دیا. اس زمانے میں برتھ کے 5 روپے تو ریزرویشن کے 8 آنے تھے. انہوں نے 10 روپے کا نوٹ دیا، انہوں نے 5.5 روپے لیے، 4.5 روپے واپس کیے. میں رکھیے بھائی صاحب رکھیے، کیوں رکھو، ضرور سے رکھنے کی لو آپ کے پیسے واپس. اب میں خوشی سے دے رہا ہوں. بولے کام کرنے کے بعد دینا خوشی نہیں، یہ تو رشوت ہے. حکومت میرے کو تنخواہ دیتی ہے، میں کہا کو رشوت کھاؤں؟ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میرا ایمان ہے انہیں رشوت لینے دینے کو منع کیا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب میرے پاس بیٹھو، یہاں بیٹھو. کیوں؟ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی، مجھے کچھ بات سمجھاؤ. اور میں بھائی صاحب میرا کام باقی ہے، میں کام نبٹ کر پھر آپ کے پاس آؤں گا. کب کام سے نبٹ کر گیا اور اس نے اسی پاس ایک ایک بات پوچھنا شروع کیا، آپ کا فلانا عمل کیسا، فلانا عمل کیسا. اور پوری بات گھنٹوں سننے کے بعد کہنے گا بھائی صاحب تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی، ورنہ آج تک میرے دل کا دائیا تھا مسلمان گندے انسان کو کہتے ہیں، غلط انسان کو مسلمان کہتے ہیں. آج تک مجھ کو کسی نے نہیں کہا مسلمان اس کو کہتے ہیں. بھائی صاحب میں فلانی پارٹی کا لیڈر ہوں، میرا یہ نام ہے، اور بمبئی فلانی جگہ میرا آفس ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ وقت نکال کر میرے پاس آئیں، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتلائیں. یہ امت کتنی بڑی ظالم ہے، خود بھی عمل نہیں کرتی اور دنیا میں قوموں کو زندگی گزارنے کا راستہ بھی نہیں بتلاتی. سنت کا اتباع. اور بزرگوں ایک چیز اور، لوگوں کو نام رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ فلاں ایسا فلاں ایسا، بالکل نہیں. یکسو رہو ذہنی اعتبار سے. کسی کو نام مت رکھو، اللہ کو پسند نہیں. عیب جوئی مت کرو. ہمارے کام کرنے والوں کا کام بالکل نقد سے، اپنے تنقید سے بچاؤ، یکسو ہو جاؤ. دنیا بہت سی دنیا بھری پڑی، اچھوں کا بھی میدان بروں کا بھی میدان. ہم اپنا کام دیکھیں، دنیا تو اچھوں کی بھی ہے اور بروں کی بھی ہے. یکسوئی کے ساتھ کام میں لگے رہنا. اور ایک چیز اور، عیب لوگوں کے اندر عیب ہے. معصوم انبیاء کی ذات ہے، بے عیب اللہ کی ذات ہے. آدمی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، نقص ہے، عیب ہے، کمزوریاں ہیں. اس کے پیچھے مت پڑو. میں تبلیغ کے کام کا تجربہ کہ جو آدمی تبلیغ میں لگنے کے بعد تیری میری پر آتا ہے، عیب جوئی پر آتا ہے، خدا تبلیغ کا کام اس سے لے لیتا ہے. جا وہیں جا، اس گندے ماحول سے نکل کر کے آیا. ہمارے بندے تو گندے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر ان کی فکر کرے گا تو تیرے کو بھی نفع ہوگا، اور ان کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو ہم باہر کا راستہ دکھائیں گے، جہاں سے آیا وہیں چلا جا. آئیے عبداللہ اللہ علمہ، کون سا بندہ گنہگار نہیں. اگر بتا دو ہم بہت نیک ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. کوئی مائیکل علیہ ایسا دعویٰ کرنے والا جو خود گندا اس کو دوسروں کو گندا بولنے کا کیا حق ہے؟ یہ تو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب امت ہے، اولاد سے زیادہ چہیتی امت ہے. اس کو قریب کرو، مانوس کرو، عیبوں کو نظر انداز کرو، تیری میری سے اپنے آپ کو بچاؤ. کسی عیب پر پردہ ڈال دو، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. کسی کی مصیبت کے موقع پر مدد کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا مصیبت کے موقع پر. یہ بہت ضروری ہے. کام کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم کام چھوڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے عیب جوئی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گروپ بناتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ریوٹیں ہوتی، پھر برائیاں ہوتی، پھر مارا ماری ہوتی ہے، اور پھر آپس کے ٹکراؤ سے کام خراب ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو برداشت کرو،
جھیلو، ہاں پیو، بہت خیر کا راستہ ہے، اللہ جانتا ہے کون کیسا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو اور نہ نیک بنانے کے چکر میں پڑو، اللہ جانتا کون متقی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، صالح بنو، مسلم مت بنو، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں مت پڑو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، خود اچھے بنو، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں مت پڑو، کام میں لگانے کی کوشش کرو، عیب جوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے حضرت جی رحمت برکاتہم فرماتے ہیں دیکھو کام تھوڑا ہو تو چلے گا لیکن تیری میری نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو مجمع کام کرنے والوں کا، یہ آج 1 سال 2 سال میں نہیں بنا، یہ 30 سال کی محنت کے بعد یہ مجمع کھڑا ہوا ہے کام کرنے والا، اور اس کے پیچھے کتنی جان مال لگی تم کو کیا خبر، یہ کام کتنے حالات سے گزرا آپ کو کیا خبر، کتنا سرمایہ لگا، کتنی زندگیاں لگی، کتنی محنتیں ہوئی، تب جا کر کے یہ عملہ بنا ہے کام کرنے والا، یوں نہیں بنا۔ اور جو اس کے توڑنے پر آئے گا خدا مرنے سے پہلے اس سے انتقام لے لے گا، یہ پکی بات ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توڑ پر صحابی بھی آ گئے تو اللہ نے معاف نہیں کیا، ایک توڑ نہیں تو کیا ہے، بے عیب اللہ کی ذات ہے، سنبھال کے لے کے چل۔ یہ ٹوٹی پھوٹی امت کو ہم نے سنبھال لیا، امت ہم بھی ٹوٹی پھوٹ ہونے کے باوجود خدا سنبھال لے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے کھوٹے پیسے لیتے تھے اور اچھا مال دیتے تھے اور کھوٹے پیسے پھینک دیتے تھے، وہ اندھیرے میں کھوٹے پیسے نہیں چلاتے تھے، لوگ چلا دیتے تھے، مال اچھا لے جاتے۔ ان کا انتقال ہوا، اللہ نے کہا او بڑے میاں، دنیا میں کھوٹے پیسے لے کے اچھا مال دیتے تھے، آج کھوٹی زندگی قبول کر کے تم کو جنت دینے کا وعدہ کرتے ہیں، ہمارے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر کے آئے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، ہمارے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ہم کسی مسلمان کو حقیر سمجھیں اور کسی مسلمان کو گالی دیں اور کسی مسلمان کو برا بلا کہیں، دعوت کا تو مزاج بالکل نہیں، جھیلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم باہر جاتے ہیں جماعتوں میں، ہم کیا کیا کر کے آتے ہیں کہ لوگ جانتے نہیں، معلوم نہیں، لیکن بول کے کیا کریں، ٹوٹے گا نہیں، نکل جائے گا ہاتھ سے۔ ایب جو اس سے اپنے آپ کو بچانا، جوڑ کے رہنا، ہمت افزائی کرنا، ساتھیوں کو آگے بڑھانا، استعداد پیدا کرنا، تربیت کرنا، ہم اور آپ کب تک کریں گے؟ نرم گرم ہر ایک کے پیچھے لگائیں، اور بزرگوں بیماری موت ہر ایک کے پیچھے، ہم اس انداز سے اپنے علاقوں میں کام کریں کہ لوگوں کی ہمت افزائی کر کے آگے بڑھائیں اور ان کی تربیت کریں، اور اپنے آپ کو کام میں محتاج سمجھ کر کے لگائیں۔ ہم محتاج ہیں، کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دنیا سے جائیں ہزاروں کام کرنے والے ہوں، کام میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے، بلکہ ہماری تمہاری موت سے اس دن کا گش بھی کوئی ناغہ نہ کرے۔ ایسے کام سب سے بڑا قیمتی ہو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فلانے بزرگ بہت بڑے اور فلانے آدمی بہت بڑے، فلانے عالم بہت بڑے، لیکن فرماتے تھے اللہ کی قسم اللہ کا دین سب سے بڑا، اللہ کو پسند نہیں، اور ٹوٹا پھوٹا بھی ہو اور اس میں تواضع، انکساری، برداشت، جھیلنا اور سننا اور اپنے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا اور پینا اور چلتے رہنا، ہنستے رہنا، امت کو جوڑتے رہنا، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ خدا نبھال لے گا۔ تیری میری نہیں کرنا، من مانی نہیں کرنا، گروپ نہیں بنانا، ہم کتنے پرانے بن جائیں، ہم دین جانتے ہیں اس چکر میں مت پڑنا، ہم محتاج ہیں، اپنی زندگی بنانے کے ارادے سے چل رہے ہیں، اور جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے تب مطمئن ہونا، تیری میری نہیں کرنا، مسائل کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، مناظرہ مباحثہ نہیں کرنا، یہ صفات کام کرنے والوں کے اندر ہو، اجتماعیت ہو قلوب کے اندر، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا لحاظ اور ایک دوسرے کی عزت قلب کے اندر ہو، جوڑ توڑ نہیں کرنا، بہت گندی چیز ہے۔ ساتھیوں کی شکایت بھی نہیں کرنا، شکایت خود کو ننگا کرنا۔ دیکھو صاف بات، اتنا عرصہ گزرا
کام کرتے ہوئے میں نے کبھی کام کرنے والوں کی شکایت اللہ جانتا ہے نظام الدین میں نہ لکھ کر کی نہ زبانی کی، کسی ساتھی کی نہیں کی، نہ زبانی نہ لکھ کر، جی نے کبھی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ ارے بھائی ہمارے حضرت ہمارے امیر ہیں اور ہم نے شکایت کر دی اور حضرت پر اس پر بوجھ آ گیا، وہ ساتھی تباہ ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں اللہ کے نزدیک اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہے اور ہماری سیدھی بھی الٹی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی بات کا لحاظ کر کے ہماری تمہاری گردن توڑوا دے گا، وہ اپنے نیک بندے کی باتوں کو گرنے نہیں دیتا۔ کبھی شکایت، ہاں ایک مرتبہ البتہ ہم لوگ نیا نیا وقت لگا کے آئے، آدمی کو جذبہ تو ہوتا نا کام کرنے کا، اور ہمارے یہاں مشورہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، مہا بھارت کی جنگ ہوتی تھی۔ وہ بولتا تھا آ جاؤ، تم کو کیا سمجھتا، تم کو کیا سمجھتا، ارے باپ رے یہ مشورہ اپنے بس کی بات نہیں بابا، کون جھگڑا کرے گا روزانہ، کہ بھائی ہر مشورے میں جھگڑا کون کرے گا، پھر گروپ بنائیں گے، پھر اس کی موافقت، پھر برائی، اپنے بس کی نہیں ہے۔ کبھی مشورہ دیکھا نہیں تھا، اب مشورہ دے کر لڑائی جھگڑے کا، میں وہ اپنے بس کی بات نہیں۔ ایک دیہاتی کو مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھ، بولے حضرت میرے کو نماز نہیں آتی۔ اچھا میں نماز سکھاؤں گا تیرے کو، آؤں گا تیرے گھر پہ نماز سکھاؤں گا۔ بولے اچھی بات ہے۔ بیوی سے کہا مولوی صاحب آئیں گے اپنے گھر میں نماز سکھانے، ذرا گھر صاف ستھرا کر کے رکھ، بیٹھنے کے لیے جگہ اچھی ہو۔ بیوی نے بیچاری نے ذرا صاف ستھرا کر کے رکھا، امام صاحب تشریف لائے، اس کو بٹھایا، وضو کروایا، بولے میں جو بولوں تو بولنا، میں جو کروں وہ تو کرنا۔ تو ٹھیک ہے حضرت، اپنے کو کچھ آتا جاتا نہیں، انہوں نے کہا پڑھ اور بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بولے بول اور پڑھ لا الہ الا اللہ محمد ارے نالائق بول مت بول، ارے نالائق بولے بول مت بول۔ ابھی امام صاحب کو غصہ آ رہا، ارے کمبخت یہ مت بول وہ مت بول، صرف کلمہ بول، کرے یہ مت بول وہ مت بول، صرف کلمہ۔ وہ کیا سمجھا نماز ایسی ہوتی سیکھنی، اس نے کبھی نماز جانی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، سیکھی نہیں۔ آخر بات جب زیادہ بڑی تو امام صاحب کا آیا غصہ، ایک تھپڑ مارا تھا، وہ سمجھا یہی نماز کا ایک حصہ ہے، اس نے امام صاحب کو دیا رپاٹا زور کا، ہو گئی امام صاحب کی دیہاتی کی پکڑا پکڑی۔ امام صاحب کو رگیدا دیہاتی نے وہاں تک، امام صاحب نے رگیدا اس کو یہاں سے۔ اب عورت کھڑی بھی دیکھ رہی ہے کہ اللہ اتنی لمبی نماز، میرے کو کیا معلوم تھی، میں اور گھر کو صاف کر کے رکھی ہوتی، ابھی مشورہ دیکھا نہیں، ان کے لڑائی جھگڑا دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگ گئی۔ میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نام نہیں لکھا، حضرت یہاں مشورہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے کیا کرنا کام یا نہیں کرنا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عمر صاحب کو اور فریدی صاحب کو دو کو بھیجا، تم ممبئی جا رہے ہو ایک دن پونا چلے جاؤ، بس وہ ایک چیز مجھے آج سے 35 سال پہلے کی یاد ہے، نام نہیں لکھا، شکایت نہیں، اور شکایت جب سننے میں آتی تو میرے کو ڈر بھی لگتا ہے، اور وہ یقین مانو اللہ کی قسم کسی کی شکایت سن کے طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، یہ بھی آتا، امت سے گری پڑی امت ہے، اپنے کو کیسے لوگ ملیں، غوث قطب ابدال، ارے کہاں سی امت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سمیٹ کے لے کر کے چلنا، یہ ٹوٹی پوٹی امت کو سمیٹ لے گا، ممکن اللہ اس کی برکت سے اس کا بیڑا پار کر دے، اپنی ضرورت سمجھو اسے۔ اس لیے جڑ قلوب کی اجتماعیت کے ساتھ، اور قلوب کی اجتماعیت میں بزرگوں دوستوں دعاؤں کو بڑا دخل ہے، اللہ سے مانگتے رہ کر، اللہ ہم دل کے مالک، ہم ارادوں کے مالک نہیں بلکہ تو دلوں کا مالک ہے، ہم کام کرنے والوں کے دلوں کو ایک کرتے ہیں، یہ بیٹھنا یہ جوڑ نہیں، دلوں کا جوڑ ہے، دو باتوں دو ٹوک کہو چلے گا، پیچھے برائی مت کرنا، اور کسی ساتھی کو اپنے سے کم مت سمجھنا،
ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو. آپ کو کیا معلوم اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں نا ساتھی، پکانے والے، جھاڑو مارنے والے، خدمت کرنے والے، یہ بھی بے قیمت نہیں ہے. خدا کی قسم ہم کو کیا پتا اللہ اس کی دعاؤں کی برکت سے کام چلا رہا. ہمارے بولنے والوں کی برکت سے کام نہیں چلتا. نہ جانے اللہ کس کی قربانی، کس کی دعاؤں اور کسی آنسوؤں پر یہ گاڑی چلاتا ہوں. اتنی لمبی چوڑی گاڑی دوڑتی ہے، ٹائر دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بجلی چلتی ہوئی نظر آتی ہے. اندر جو پیٹرول اور ڈیزل جلتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. بزرگوں کیسے وہ اللہ کے بندے پیستے ہیں اور روتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. ہم کو تم کو کیا خبر. ایک جماعت کی نصرت کے لیے میں گیا، میں نے کہا امیر صاحب بات تم ہی کرو. میں تو آیا ہوں ایک دن آپ کی نصرت کے لیے. امیر صاحب نے کھڑے ہو کر بات چیت کی، لیکن بات میں ذرا کمزوری تھی. بات ختم ہوئی اور دعا وغیرہ ہوئی. میں نے کہا امیر صاحب اتنا مردار کی طرح بات کر رہے تھے، زور سے بات کرتے. چلیں گے مولوی صاحب 3 دن سے کھانے کو ہماری جماعت کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا معلوم کون کیسا پیستا ہے. خالی آپ کو یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. نہیں، اس کے پیچھے قربانی کتنی ہوتی، محنتیں کتنی ہوتی، برداشت کتنی ہوتی، کیا کیا جھیل کے آیا آپ کو کیا خبر، کیا کیا قربان کر کے آیا آپ کو کیا خبر. کتنوں کی سن کے آیا، ماں کی الگ، باپ کی الگ، بیوی کی الگ، محلے والوں کی الگ، پھر تمہاری کام کرنے والوں کی الگ. تو ہم نے خودکشی کا راستہ اس کے لیے کھول دیا. ہم اس وقت تزئی کا ذریعہ نہ بنے. ارے سب سے کٹ کر ہمارے پاس آیا، ہم اس کو سمیٹ کے لے کر چلے اور سمجھے میرے ماں باپ یہ ہیں وہ نہیں. اس انداز سے پیش ہوں. اپنی اولاد پر کام کرنے والوں کو ترجیح دو. اپنی اولاد پر. ہماری اولاد کچھ نہیں، یہ کام کرنے والے سب کچھ ہے. یہ اپنی بیساکھیاں ہیں، ان کے بل پوتے پر کام چلتا ہے. یہ نہ رہو تو میں کسی کے بل پوتے پر کام کروں گا. ان کا اکرام باہر والوں سے زیادہ کرو، ان کی عزت باہر والوں سے زیادہ کرو. اور ان کے لیے دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ مسئلہ ہے، جوان بیٹیاں بیٹھی، بیماری ہے، معذور ہے، قرضہ ہے، مقدمہ ہے، یہ سارے مسائل ہے. اللہ کوئی راستہ نکال دے اس کے لیے. مانگنے میں تمہارا ہمارا کیا بگڑتا ہے. اور مانگنے کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب دوسروں کے لیے مانگتا ہے 5 فرشتہ بیٹھ کر کے کہتا ہے ایک دوسروں کے لیے مانگ رہا، اللہ اس کے حق میں پہلے قبول کرتا. یہ اللہ کو پسند ہے. اور ایک دوسرے کا اکرام کرو. کبھی جاتے جاتے سلام کرنے میں کیا بگڑتا ہے. بھائی صاحب سلام علیکم، عبداللہ بھائی سلام علیکم، عبدالرحمان بھائی سلام علیکم. کیوں کیا بات ہے؟ 2 دن سے مسجد میں نظر نہیں آ رہے. اگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا کام سے چلا گیا تھا. ساتھی کا پتہ تو چلے گا. کبھی گھر میں کوئی چیز پکاتے ہو، کبھی اپنے ساتھی کو ڈبہ بھر کے کوئی چیز دی، کبھی ساتھی کو اپنے ساتھ دسترخوان پر لے کر بیٹھے. مطلب کیسی امت جڑے گی آخر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے کے بعد کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی. نماز پڑھ کے جاتے فجر کی بعد السلام علیکم. بھائی خالد السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں بار بار آتے ہو میرے گھر پر؟ میں تم کو امیر مان لو. اور میں نہیں امیر مت مانو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کی جماعت سے الگ مت رہو. من شذ شذ فی النار. جو امت کی جماعت سے ہٹ گیا وہ جہنم میں چلا گیا. 6 مہینے کے بعد بیعت کی، لیکن چھوڑا نہیں سیدنا ابو بکر صدیق. برابر آتے جاتے رہے، ان کی کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرتے رہے. آتے جاتے ساتھیوں کی فکر، ملاقاتیں. اور ایک ساتھی نے واقعی ابھی تو میری مجبوری ہے چلنا پھرنا مجھ سے ہوتا نہیں، ورنہ میں جب تک پونا میں رہتا تو لوگوں سے ملاقات کرنے ضرور جاتا انفرادی طور پر. بھائی صاحب کیسے ہو، کیسے مزاج ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ تشکیل کے لیے چلے جاؤ. ایک آدمی سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ کہنے لگا آئیے آئیے بیٹھی، چائے وائے پلائی. آپ کو بات چلی اس کی، کہنے کہ ٹھیک ہے تقاضا آپ لے کر کے آئے، میں سوچوں گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ کہ آپ کو ضرورت پڑتی تو چلے آتے ہو، کبھی ہماری خبرگیری کرنے بھی آتے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں. کبھی آئے ہمارے پاس، کبھی بیٹھ کے ہمارا حال معلوم کیا آپ نے. میں نے کہا بھائی غلطی قصور تو ہے. آج ہم تبلیغ کے بیان کو، مشورے کو کام سمجھنے لگ گئے. ہم اس کو کام نہیں سمجھتے. بزرگوں ساتھی نہیں ہوں گے تو کام کس پر کرو گے، کس کے بلپوتے پر کرو گے. جوڑ آپس کا بہت قیمتی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم کا، فرشتے کہیں گے اللہ نیکی کا دفتر بہت بھرا پڑا ہے. میں ڈالو جہنم میں. اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلا تھا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں ٹکرا گئی تھی، یہ بول سب پر بھاری ہے، ڈال دو جہنم میں. ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوگا جنت کا، فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکی کا دفتر بہت ہلکا ہے. فرمایا اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلا تھا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں جڑ گئی تھی، یہ نیکی سب پر بھاری ہے، ڈال دو جنت میں. ایک بات.
ایک آپ گروپ نہیں بنانا. امیر اپنا چاہے کیسا ہی کرے مزاج کا ہو بزرگوں، اس سے ٹوٹنا نہیں، اس سے جڑنا. اس کی کڑوی کسری بات کو برداشت کرنا. ہمارے امیر صاحب سے اللہ ان کی مغفرت کرے، افریقہ کے سفر کے بعد مزاج تیکھا ہو گیا تھا، بہت تیکھا. ہم مشورے میں بیٹھتے تو بعض مرتبہ بہت بگڑتے، ناراض ہوتے، کوئی ایسی بات کہتے تکلیف ہوتی. میں نے کہا نہیں بھائی، انہیں برداشت کرو، یہ برداشت کرنے کا وقت ہے. خاموش رہتے، کچھ نہیں کہتے، جھیلتے ان کی. اپنے امیر کی جیسے سخت مزاج ہے نا، جھیلو. اپنے باپ اگر سخت مزاج کا ہو تو باپ کو گالی دے کے گھر سے بھگا دیتا، اس کے خلاف محاذ بناتا، گروپ بناتا. باپ کی کڑوی کسیری بات کو برداشت کرتا، اپنے امیر کی کڑوی کسیری کو برداشت کرتا. لیکن جڑے رہو، کٹنے اور کاٹنے کی بات مت کرنا، گروپ کی بات نہیں کرنا. کس کا گروپ؟ بولے بنڈو لال کا. کس کا گروپ؟ بولے کھنڈو لال کا. ہاں، توڑ پر مت آؤ. توڑ پر آؤ گے خدا مرنے سے پہلے بدلہ لے لے گا. اللہ کو پسند نہیں توڑ، اللہ کو جوڑ پسند. اور اپنی فکروں کو مرنے نہیں دینا. بے فکری موت سے مبلغ اور دائی کی، اور فکر زندگی ہے اس کی. اور اللہ علم اور صلاحیت اور مال کو سامنے رکھ کر کام نہیں لے گا، بلکہ اندر کی فکروں کو سامنے رکھ کر اللہ کام لے گا. ہمارے یہاں پھیٹے جلدی آ رہے، کرتے پاجامے جلدی آ رہے، دل کی کڑھن نہیں آ رہی بزرگوں دوست، دل کی بے چینی نہیں آ رہی. تو اصل چیز ہے اے اللہ اس امت کا کیا، میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کو سمجھاؤں. یعنی اندر کی بے چینی اس کو سامنے رکھ کر خدا کام لے گا. اتنا بڑا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، اندر کی کڑھن پر. انبیاء کے خاص صفات میں سے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایمان نہ لائے، آپ اپنا گلا گھونٹ لو گے، اتنا کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ اندر کی کڑھن و بے چین، یہ اصل کام کی جان ہے. آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، مقام صدیقیت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، نبوت کے بعد کا مقام ہے، کیا نیکی ہے آپ کی؟ فرمایا ایک نیکی ہے، میرا دل دین کی فکروں میں جلتا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے مقام صدیقیت عطا فرمایا. کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹی آپ کو اللہ نے خاتون جنت بنایا، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے؟ فرمانے لگی نہیں، میں اپنے شوہر کا دین کے کام میں ساتھ دیتی ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا. دین بڑا قیمتی ہے. یہ قرآن بے چینی یہ کام کے اصل اسباب ہے، اور کام کے مزاج کو بدلنے نہیں دینا. 6 نمبر کے باہر کی بات نہیں کرنا. اتنی جرت پیدا کرو کہ 6 نمبر سے باہر کی کوئی بات کرے اسے بٹا دو، بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، ہماری لین نہیں ہے، ہمارے کام کا مزاج نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تو بات نہیں کرتے، اور کسی سے بات کرواتے تو سمجھا کر، اور خود اندر لیٹ کر پوری بات سنتے ہو کیا بات کرنا. ہم تو جس کو بھی چاہے کھڑا کر دیے منہ میں آئے بول، وہ ہم نہیں جانتے کیا بول رہی ہے. کام کے نفع کی چیز ہے یہ نقصان کی چیز ہے، وہ تیرے منہ میں وہ آئے وہ بول. نہیں، باقاعدہ بات سنتے اور صحیح بات کریں گے، وہ بھی یہ بالکل یہی. اور جب ادھر ادھر کی بات کر رہا میں نہیں، روکو بند کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا، میں جو کہتا ہوں وہی کہوں. 6 نمبر کے اندر کی بات چیت، باہر کی بات نہیں، مسائل کی چھیڑ چھاڑ نہیں، بحث مباحثہ مناظرہ نہیں. کسی نے 25 عمل صحیح ہوگا. حضرت رحمت برکاتوں پرانوں میں کئی مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کام بڑھ رہا، بولنے والے بہت ہو گئے اور رات کو اٹھ کر مانگنے والے کم ہو گئے. یہ صفات اس کے انفرادی ہو، مل جل کے کام کرنا. کام کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، جو بری نیت لے کے جڑے گا خدا اسے چلنے نہیں دے گا. بڑی قربانی سے یہاں تک کام آیا، بڑے محنت و مجاہدوں سے یہاں تک کام آیا. یہ میرا تجربہ بزرگوں دوستوں، جس نے گڑبڑ کی اور جس نے گروپ بنایا اور جس نے تیری میری کی اور اپنے مقصد کے لیے کام کو استعمال کرنا چاہ، اللہ نے تبلیغ میں چلنے نہیں دیا. راستے لگا، جا بھیا جا کما لے کھا لے، یہ تیری لائن نہیں ہے. اس کے لیے اپنی نیتوں کو صحیح کر کے جڑے اور مشورے کا پابند بن کرے، اپنی من مانی نہ کرے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو. حضرت دعوت برکاتوں ایک مرتبہ پرانوں میں فرمایا، کسی نے کہا حضرت مشورے میں بیٹھے ساتھی ہم لوگ بھی تھے، کسی نے کہا آپ کے پرانے جڑ رہے اس میں یہ مشورہ کرو، یہ بات ہو، یہ بات ہو، یہ بات ہو. ایک ملک کے عالم تھے، کہنے کہ ایسا کرو تم اپنی بات بھی رکھو لیکن حضرت سے یہ پوچھو حضرت آپ ہم سے کیا چاہتے ہو، یہ بتلا.
آپ نے ہم کو بلایا ہے، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کے اوپر داعیہ کس بات کا ہے؟ کام کرنے والوں میں کیا ہونا چاہیے؟ پوچھو حضرت سے، حضرت ہم آئے یا آپ کو کوئی وقت نکال کر آپ تشریف لاتے ہیں؟ حضرت فرمایا کل ناشتے کے بعد بیٹھیں گے. حضرت تشریف لائے ناشتے کے بعد، سب نے بات رکھی تو مولوی صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا حضرت یہ تو ان کی باتیں، حضرت آپ پر کیا داعیہ، آپ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ یہ سارا عملہ جڑا ہے. فرمایا دو باتیں، کام کرنے والوں کا آپس کا سلوک اچھا، جب اپنے سے سلوک کرو گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کرو گے. اور فرمایا رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرے. یہ دو بات میرے اوپر داعیہ ہے، کام کرنے والوں میں یہ بات پیدا ہو. اب تو حضرت فرما رہے ہیں اپنے اندر تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، جھیلنے کی عادت ڈالو، نرم گرم کو برداشت کرو، ضروری ہے. اور یہ کام کرنے والا عملہ نیا ہو یا پرانا، اس کے 4 مہینے تو لگنے کو ہونا. 4 مہینے لگے بغیر یہ کام کرنے والا نہیں بن سکتا. باتوں سے کام چلے، قربانیوں سے کام چلے گا. 40 دن کا پتہ نہیں، 4 مہینے کا پتہ نہیں، پھر کون سی تبلیغ ہے؟ ہمارے گھر کی تبلیغ ہے یہ. ہم نے تبلیغ کو اپنے تابع کر رکھا، ہم تبلیغ کے تابع نہیں ہوئے. ہمارے چلے کا پتہ نہیں، 3 دن کا پتہ نہیں، سال زندگی کے 4 مہینے کے پتہ نہیں. یا ہم کون سی تبلیغ ہے؟ ہمارے گھر کی تبلیغ ہے. ہم اس کو کام کرنے والا سمجھیں، اس کو کام پہ ڈالو، چلے میں ڈالو، 4 مہینے میں ڈالو، 3 دن کی جماعت میں ڈالو. روزی کا مالک مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، روزی کا مسئلہ اللہ کے پاس ہے. روزی کا مالک صرف اللہ ہے. عقل مندی بے وقوفی پر روزی نہیں ہے. اس کے لیے یہ جو پرانوں کے اجتماع کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو باتیں نظام الدین کے مذاکرے کے اندر آتی، 4 دیواری کے اندر سارا عملہ تو نہیں پہنچ سکتا، اتنی گنجائش بھی نہیں. وہ مذاکرے جو 4 دیواری میں ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے ہونا چاہیے. یہ مذاکرے ہوتے ہیں نظام الدین میں. کام کیسا ہو، کام کرنے والا کیسا ہو، کام کرنے والوں میں جوڑ کیسا ہو، اور پھر اپنی بات کو مشورے میں لاؤ. اور ہمارے لیے حرف آخر نظام الدین ہے. جو ہماری بات آپس میں نہیں ہو، نظام الدین جیسے کہہ دے ویسے کرنا. اور 6 باتیں اس وقت حضرت نے اور بتلائی. ابھی ہم گئے تھے مشورے کے لیے رمضان بعد. حضرت ہم سفر کر رہے ہیں، کیا علاقوں میں بات چلنی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا بھائی نوٹ کرو، یہ باتیں میری سمجھ میں آ رہی، یہ باتیں زندہ کرو اپنے علاقے میں. ایک بات فرمائی، 100% لوگ نمازی بنے. تم کوکن والی اس پر قابو پا سکتے، 100% بستیاں نمازی بنے، کوئی بے نمازی نہ رہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے امت کی اکثریت نماز پر آ جائے گی، اللہ دنیا کے مزاج کو پلٹ دے گا. 100% نمازی. گھر میں تعلیم اور ذکر کہتے ہوں، فضائل کی کتاب کی تعلیم گھر میں، گھروں میں ہو. کرو گے نا؟ یہ جتنا بیٹھا ہوا عملہ ہے طے کر کے جائے، انشاءاللہ ہم سب اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. بھی ادھاری بول رہے سوچتے سوچتے، ارے کرو گے نا؟ کون کون نہیں کرے گا یہ بتلاؤ گھروں میں تعلیم؟ سب کرو گے؟ کون کون اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرے گا یہاں سے آج جانے کے بعد؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس 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 بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. 10-15 منٹ کتاب کی تعلیم فرمایا اور اللہ کا ذکر، گھر کا ماحول بناؤ. اور تیسری بات فرمائی کہ آپس کا جوڑ اور اکرام. اور چوتھی بات فرمائی ہر آدمی 4 مہینے 40 دن وقت لگایا کرے. کیا لگایا کرے؟ 4 مہینے 40 دن کی جماعتیں لے کر چلے، جماعتوں میں نکلے. اور مسجد وار جماعت جو آج فجر کی نماز کے بعد مذاکرے میں آئی، اس کو بزرگوں عملاً اپنے علاقوں میں زندہ کرنا. اور چھٹی بات فرمائی سنت کا اہتمام. یہ باتیں زندہ کرو. کا کام کم ہو لیکن کام کرنے والوں کا آپس میں جوڑو، اپنی مرضی میں ویسے مت کرو. اور بزرگوں یہ امانت ہم تک آئی ہے، اس انداز سے اپنے آپ کو کام میں لگاؤ، یہ امانت دوسروں تک آگے پہنچے. کیونکہ کرو گے نا فکر اس کی. اور دیکھو اپنے علاقے کو کام کے اعتبار سے نمونہ بناؤ. 2 باتوں کا اہتمام کرو. ایک تو آنے والی جماعتوں کا اکرام کرو. اکرام کھانا کھلانے کو نہیں بولتے، ساتھ دو، کام لو، تربیت کرو. اور مقامی کام کو اہتمام کے ساتھ کرو، بہت ضروری. کسوٹی کام کرنے والوں کے لیے مقام ہے، مشورے کا پابند ہو اور تقاضوں پر لبیک کہے کہ بھائی کرو گے اسے. اب یہ بتلاؤ یہاں جو بیٹھا ہوا مجمع ہے بزرگوں، دیکھو
موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے گی، کب کہاں آئے گی، کوئی نہیں بول سکتا۔ اور آج تو موت بہت چلتا ہے، جس کے متعلق سنتے بھی نہیں، وہ چل دیا، وہ چل دیا، وہ چل دیا۔ کل ہم تمہارے بارے میں دنیا سنے گی، یہ لوگ بھی چل دیے۔ جانے سے پہلے اپنے علاقے کو ایسا بنا دو کہ لوگوں کے لیے کام نمونہ بن جائے۔ کرو گے نا بھائی اس کی فکر؟ ایک بات تو جس کے 4 مہینے نہیں لگے اس کے 4 مہینے لگنا، اور جس کے 4 مہینے لگ گئے اس نے سال کی 4 مہینے کی ترتیب بنانا۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں جو تقاضوں پر لبیک کہنے والے ہوں، بھائی تقاضے پر جب بھی آواز لگے گی ہم لبیک کہیں گے۔ پہلے نمبر پر یہ بتلاؤ کون کون مائی کا لال تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ ایک تو نقد ہے، یہاں سے نکلنا ہے، جماعتیں تیار ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں، اب اس کے لیے پہل کرو، کون نقد جائے گا یہاں سے 4 مہینے کے لیے؟ کہاں کے؟ عبد الشکور بھائی پونا، اور فرمائے بھائی کیا نام؟ ہاں عبد المطلب، کہاں کے؟ نئے نام جماعتیں بن کے آئی، ترتیب نہیں بنی، وہ بھی لکھا ہے۔ نئے نام آنا چاہیے اس مجمع میں، پرانوں کے جس کے 4 مہینے لگے، سوچنے والا زندگی گزار دیتا، توفیق نہیں ہوتی 4 مہینے کی لگانے کی۔